فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ممبر شریف پر جلوہ فراز استاذ محترم جناب حافظ سلیم الدین صاحب قبلہ، جناب مولانا محمد غفران احمد صاحب قبلہ مصباحی، جناب مولانا جنید صاحب قبلہ، جناب حافظ و قاری مولانا شفیع احمد صاحب قبلہ اور دیگر طالبان علوم نبوت، سامعین و حاضرین، کارکنان اجلاس، خواتین اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. اللہ رب العزت کا فضل ہے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہم اور آپ جشن ذکر شہدائے کربلا کانفرنس کے 10 روزہ اجلاس کے چھٹے اجلاس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں، اور آج کا خطاب بھی چھٹا خطاب ہے. سو آج کے بعد 7، 8، 9 3 خطاب رہ جاتے ہیں یا 4 خطاب رہ جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فیضان اہل بیت سے ہم سبھی کو مستفیض فرمائے اور شہدائے کربلا کے صدقات اور ان کی خیرات ہم سب کو عطا فرمائے. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ کل میں نے فاتح خیبر داماد پیمبر ابو تراب حیدر کرار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ذات بابرکت پر کچھ کلام کیا تھا، اور آج کی نشست سیدہ کائنات مخدوم کائنات بنت رسول تقیہ نقیہ زکیہ عابدہ زاہدہ عالمہ غیر معلمہ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کی ذات بابرکت پر ہے. سو آج ہم ذکر سیدہ کائنات شروع کر رہے ہیں، اور میں نے کل کہا تھا کہ میں مولا کائنات اور سیدہ کائنات کے ذکر کو اکٹھا کروں گا. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر میری آواز نے ساتھ دیا تو میں کسی موڑ پر اس ذکر کو اکٹھا کرنے کی کوشش کروں گا. میرے امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، رات دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا. اور نور بنتے نور زوجے نور ام نور نور، نور مطلق کی کنیز اللہ لما نور کا. اور شمع دل مشکات تن سینہ زجاجہ نور کا، تیری صورت کے لیے اترا ہے سورہ نور کا. امام فرماتے ہیں کہ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول. آئیے
سیدہ کائنات مخدومہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہا کے ذکر کی برکتیں حاصل کریں۔ یہ وہ شخصیت ہے اور یہ وہ ذات ہے کہ جس کا ذکر جس مجلس میں کیا جائے، جس محفل میں کیا جائے، اللہ کی عزت کی قسم اگر کوئی کوڑھی ہو اور دل میں ارادہ کر لے کہ اے اللہ اپنے محبوب کی بیٹی کے صدقے میرے کوڑ کو دور کر دے، تو اللہ اس کے کوڑ کو دور فرما دے۔ اگر ڈاکٹر کسی شخص کو نو گارنٹی کہہ دے اور وہ اپنے دل میں ارادہ کر لے کہ اے میرے مالک اپنے محبوب کی بیٹی کے صدقے مجھے شفا دے دے، تو اللہ اس کی عمر میں برکت عطا فرما دے۔ کنواری بچیاں سیدہ کائنات کا ذکر وہ ذکر ہے کہ اگر ان کے لیے رشتے کی دقت ہو اور وہ ان کے ذکر میں شریک ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالی رشتوں کے انبار لگا دے۔ سیدہ کائنات کے نام کی برکت وہ ہے کہ اگر کوئی اپنا گھر چھوڑ کر نکلے اور نکلتے وقت سیدہ کائنات کا نام لے لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر کی چوروں سے حفاظت فرمائے۔ جب اصحاب کہف کے نام کی برکت یہ ہے کہ جس کے گھر پر اصحاب کہف کے نام لکھ دیے جائیں اس کے گھر میں چور داخل نہیں ہوتا، تو اللہ کی عزت کی قسم سیدہ کائنات بنت رسول کے نام کی برکت یہ ہے کہ اگر کسی کے دل پر نقش کر دیا جائے تو کبھی اس کے دل میں بد ایمانی اور بدگمانی داخل نہیں ہوتی ہے۔ سو اس لیے ہم سیدہ کائنات کا ذکر شروع کر رہے ہیں۔ کون سیدہ کائنات؟ کون مخدومہ کائنات؟ کون مخدومہ کائنات؟ جو بنت رسول ہے، رسول کی بیٹی ہے۔ کون مخدومہ کائنات؟ جو حضرت علی کی زوجہ ہے۔ کون مخدومہ کائنات؟ جو سیدنا امام حسنین کریمین کی ماں ہے۔ کون مخدومہ کائنات؟ وہ مخدومہ کائنات، وہ بنت رسول جس کی نسل میں اللہ نے اتنے ولی پیدا فرمائے، اتنے ولی پیدا فرمائے کہ دنیا میں کسی ماں نے اتنے ولی نہیں جنے جتنے ولی میرے رسول کی بیٹی نے پیدا فرمائے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم کون مخدومہ کائنات؟ وہ مخدومہ کائنات جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے انا اعطینا کل کوثر، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا۔ خیر کثیر سے مراد کون ہے؟ آپ مفسرین کو پڑھیے پتہ چلے گا۔ اس خیر کثیر سے مراد میرے مصطفیٰ کی بیٹی بھی ہے۔ وہ مخدومہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ مخدومہ کائنات جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ وہ مخدومہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات جس کے بارے میں میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ وہ مخدومہ کائنات جس کے بارے میں جس کے گھر کے باہر حضرت جبریل امین کھڑے ہوتے ہیں تو اجازت لے کر اندر جاتے ہیں۔ وہ مخدومہ کائنات، وہ مخدومہ کائنات جن کے دروازے پر حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی بنا اجازت کے اندر نہ گئے۔ وہ مخدومہ کائنات جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا تھا اے فاطمہ، حضرت فاطمہ نے حضور سے پوچھا کہ یا رسول اللہ جنت میں سب سے پہلے کون جائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹا سب سے پہلے جنت میں تمہارے بابا یعنی میں جاؤں گا۔ سیدہ نے کہا یا رسول اللہ مردوں کی بات نہیں کرتی، حضور عورتوں میں سب سے پہلے جنت میں کون جائے گا؟ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹا فاطمہ وہ جو عمران کی بیٹی ہے مریم بنت عمران، وہ جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ ابھی میں اختلافی بات نہیں کر رہا ہوں، ابھی میں فضائل کی روایت کوٹ کر رہا ہوں، پوری توجہ سے سنیے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں بیٹا فاطمہ وہ مریم بنت عمران سب سے پہلے عورتوں میں داخل ہوگی۔ مخدومہ کائنات کا چہرہ ذرا سا نیچے ہو گیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا بیٹی فاطمہ کیا بات ہے تمہارے چہرے پہ وہ خوشی نظر نہیں آتی جو خوشی پہلے نظر آ رہی تھی؟ سیدہ کائنات نے عرض کیا بابا جان میں نے یہ سوچا تھا کہ جنت میں مردوں میں سب سے پہلے آپ داخل ہوں گے اور عورتوں میں سب سے پہلے میں داخل ہوں گی، لیکن آپ نے تو یوں کہہ دیا کہ مریم بنت عمران پہلے جنت میں داخل ہو۔ اب مریم بنت عمران کون ہے؟ ان کا بھی مقام سن لو۔ اللہ تبارک و تعالی نے
حضرت مریم کو کیا مقام عطا فرمایا ہے. حضرت مریم کا مقام وہ ہے کہ فرشتے جن کے پاس آئیں تو بنا شوہر کے اللہ اولاد عطا فرمائے, اور اولاد بھی کون سی, جو عیسیٰ ہو اور عیسیٰ روح اللہ ہو, یعنی وہ مریم جو نبی کی بیٹی ہے, وہ مریم جو نبی کی ماں ہے, وہ مریم جس کے لیے بے موسم پھل آتے ہیں, وہ مریم جس کے لیے پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے, وہ مریم جس کا ذکر صوفیاء نے کیا, وہ مریم جس پر اولیاء ناز کریں, وہ مریم جس کا تذکرہ انبیاء کریں, وہ مریم جس کا ذکر قرآن میں آئے. حضور نے ارشاد فرمایا, اے بیٹی فاطمہ, بات تو یہی ہے کہ مریم پہلے جنت میں جائے گی, لیکن جس سواری پہ تو سوار ہوگی اس کی نکیل پکڑ کے مریم بنت عمران خاتمہ بن کے آگے آگے اور تو مخدومہ بن کے پیچھے پیچھے جنت میں داخل ہوگی. وہ مخدوم کائنات حضرت مریم کی فضیلت بالکل ہمارے سر و آنکھوں پر ان کی عظمتیں ہیں, لیکن ذرا آپ اس بات کو تو کوٹ کیجئے. لوگ کہتے ہیں یہ ضعیف حدیث ہے, حدیث ضعیف ہے, لیکن خدا کی قسم کہ دنیا کی کسی عورت کے لیے ایک ضعیف حدیث ہی تو ایسی لے کر کے آؤ, تم نہیں لا سکتے. وہ مخدوم کائنات جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں, جس کا آنچل نہ دیکھا مہر نے, اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام. وہ مخدوم کائنات جس کے بارے میں میرے امام کہتے ہیں, سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ زاہرہ جان عالم کی راحت پہ لاکھوں سلام, مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. وہ سیدہ, وہ مخدوم کائنات, اس مخدوم کائنات کا ذکر ہے. اللہ تبارک و تعالی ان کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے, ان کے قدموں کی خیرات ہمیں عطا فرمائے, ان کے قدموں کی خیرات ہمیں عطا فرمائے. نام بھی اگر آپ غور کریں تو نام کیسا ہے, نام بھی کیا خوب نام ہے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نام بھی کیسا تجویز فرمایا ہے. فاطمہ, فاطمہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ فاطمہ کس کو کہتے ہیں, بطول کس کو کہتے ہیں, زہرا کس کو کہتے ہیں؟ کیسا خوبصورت نام ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ کرامت عطا فرمائی ہے اور یہ اعزاز ہے کہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا کے اندر وہ خون نہیں تھا جو مانے صلات ہوتا ہے, وہ خون موجود نہیں تھا. وہ خون جو عورتوں کے لیے یہ کوئی شرمندگی کا مقام نہیں ہے, یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس عورت کو وہ خون عطا فرماتا ہے. وہ خون, یہاں میری بہنیں بھی بیٹھی ہیں, مائیں بھی بیٹھی ہیں, توجہ سے سنیے, وہ خون کتنا اہم ہے جو عورتوں کو ہر مہینے آتا ہے, اور پھر اسی خون سے اللہ تبارک و تعالی بچوں کی پیدائش فرماتا ہے. لیکن سیدہ کائنات کے اندر وہ خون نہیں تھا جو مانے صلات ہے, نماز کو روکنے والا خون نہیں. عورتوں کو کہ جب وہ ایام شروع ہوتے ہیں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی, روزہ نہیں رکھ سکتی, اور نماز تو ان کے لیے معاف بھی ہے ان ایام میں, لیکن سیدہ کائنات کے اندر وہ خون نہیں تھا. یہ توجہ طلب بات ہے, آپ نے بارہا سنا ہوگا, بار بار سنا ہوگا, لیکن آپ نے کبھی غور کیا کہ جب سیدہ کائنات کے اندر وہ چیز ہی نہیں تھی جو مانے صلات ہے, تو پھر سیدنا امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم بنے کیسے, ان کی پیدائش کیسے ہوئی, ان کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ آپ نے کبھی غور کیا, آپ نے کبھی سوچا؟ آپ سوچئے تو صحیح کہ سیدہ کی عظمت کیا ہے. آپ غور تو کیجئے کہ اللہ نے ان کو مقام کیا عطا فرمایا ہے, ان کو درجے کیا عطا فرمائے, ان کا مرتبہ کیا ہے. غور تو کرو, وہ خون ان کے اندر موجود نہیں ہے. پھر سیدنا امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم بنے کس سے, کس چیز سے بنے, کس چیز سے بنے؟ یہ کہاں سے عقیدہ ملے گا, یہ مسئلہ کہاں سے حل ہوگا؟ اگر تفصیل میں جا کر سمجھاؤں تو 1 گھنٹے کے وقت میں اگر میں صرف نام پر تذکرہ کروں تو وہ بھی پورا نہیں ہو سکتا. تو 1 گھنٹے کے ختام میں آپ کیسے سمجھیں گے کہ سیدنا امام حسنین کریمین کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ جب وہ خون کسی عورت میں نہ ہو
تو بچے کی پیدائش کیسے ہوئی؟ بات اگر سمجھ میں نہ آئے تو کسی ایسے ویسے سے نہ پوچھنا، اگر پوچھنا ہو تو بریلی کے تاجدار سے پوچھو۔ انہوں نے جواب دیا کہ سیدنا امام حسنین کریمین کا وجود کیسے عمل میں آیا؟ یہ خون سے نہیں بنے، فرمایا تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھرانہ نور۔ غور تو کرو، یہ سیدہ کائنات ہیں، اللہ نے مرتبہ کیا عطا فرمایا، اللہ نے درجے کیا عطا فرمائے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرمائے، ان کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے، ان کے قدموں کی خیرات عطا فرمائے۔ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہا، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا ارشاد فرمایا؟ کنز العمال میں حضور ارشاد فرماتے ہیں، کنز العمال کی روایت ہے، حضور فرماتے ہیں انما سمیت فاطمہ لأن اللہ تعالی حرمها وزوجتها علی النار۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ہے وہ میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا ہے، اس لیے اس کا نام فاطمہ رکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے اوپر جہنم کی آگ کو اور اس کی اولاد کو جہنم کے آگ سے محفوظ کر دیا ہے۔ یعنی فاطمہ کے اوپر جہنم کی آگ اور فاطمہ کے بیٹوں کے اوپر جہنم کی آگ کو، یعنی اس آگ سے اللہ نے ان کی اولاد کی حفاظت فرمائی ہے۔ اب فاطمہ کا معنی آپ دیکھتے چلے جائیے، میرے پاس تو اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اتنی لمبی بات کروں، مجھے تو جلدی جلدی فضائل بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد تاریخ کی طرف آنا ہے۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، بلکہ سیدہ کائنات کا مقام یہ ہے کہ ایک موقع پر میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعوت کی۔ دعوت بھی کس پرتکلف انداز سے کی کہ جب حضور حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف نکلنے لگے، جیسے جیسے حضور ایک ایک قدم آگے بڑھاتے، حضرت عثمان غنی ایک ایک قدم میرے آقا کا گنتے جاتے۔ حضرت سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی کے گھر کی طرف نکلے، حضرت عثمان غنی حضور کے پیچھے ہیں، حضور کا ایک ایک قدم اٹھتا ہے اور حضرت عثمان غنی ان قدم کو کاؤنٹ کر رہے ہیں، گن رہے ہیں، یہاں تک کہ حضور حضرت عثمان غنی کے گھر پہنچے۔ صحابہ بھی موجود ہیں، صحابہ نے بھی کھانا کھایا، بڑی اچھی دعوت ہوئی، بڑا اچھا کھانا پیش کیا حضرت عثمان غنی نے، میرے آقا نے کھانا کھایا۔ کھانا کھانے کے بعد جب حضور واپس ہونے لگے تو حضرت عثمان غنی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ جتنے قدم چل کر میرے گھر تشریف لائے ہیں میں چاہتا ہوں کہ اتنے غلام میں آزاد کر دوں، یعنی حضور جتنے قدم چل کر آئے ہیں میں اتنے غلام آزاد کر دوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا عثمان غنی اللہ تمہاری اس محنت کو، اس محبت، اس عقیدت کو قبول فرمائے۔ حضرت عثمان غنی نے اتنے غلام آزاد کر دیے۔ حضرت داماد پیغمبر مولائے کائنات بھی کھڑے ہوئے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کے دل میں حسرت پیدا ہوئی کاش میں بھی حضور کی اس طرح کی دعوت کرتا کہ حضور میرے گھر چل کر آتے اور میں جو ہے وہ حضور کی دعوت کرتا اور میں بھی غلام آزاد کرتا، صحابہ بھی میرے گھر آتے، حضور بھی تشریف لاتے۔ آج بھی جب امیر دعوت کرتا ہے تو غریبوں کے دل بھی مچل جاتے ہیں کہ کاش مجھے بھی اللہ نے سرمایہ دیا ہوتا تو میں بھی دعوت کرتا، کاش اللہ نے مجھے بھی دولت دی ہوتی تو میں بھی اس طرح کی محفلیں منعقد کرتا۔ لیکن غور تو کرو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں حسرت کی، پلٹ کر گھر آئے، سیدہ کائنات کے ہاں حضور کی بیٹی کے پاس آئے اور کہنے لگے فاطمہ عثمان غنی نے کیا خوبصورت دعوت کی ہے، حضور جتنے قدم چل کر گئے اتنے غلام عثمان نے آزاد کر دیے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی حضور کی دعوت کروں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی اپنے نبی کو اپنے گھر بلاؤں۔ سیدہ کائنات نے کہا علی آپ پریشان کیوں ہوتے ہیں، پریشان کیوں ہوتے ہیں، جائیے نبی مصطفیٰ جان رحمت کی دعوت کر دیجئے۔ حضرت علی نے کہا ہاں فاطمہ میں اپنے نبی کی دعوت کر لوں، کہا ہاں ہاں جائیے حضور کی دعوت کیجئے۔ حضرت علی گھر سے باہر نکلے، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ آج آپ کی میرے گھر میں دعوت ہے۔ پوچھا نہیں کہ فاطمہ گھر میں کچھ ہے بھی یا نہیں ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، پکانے کے لیے کچھ ہے یا نہیں ہے، بس حضور سے کہا حضور آج آپ کی دعوت میرے غریب خانے پر ہے۔ حضور نے کہا ٹھیک ہے علی ہم تمہارے گھر تشریف لائیں گے۔ صحابہ کو لے کر حضور گھر کی طرف نکلے، سیدہ کائنات نے پتیلی کو جو ہے وہ چولہے پر چڑھا دیا اور چڑھانے کے بعد گھر میں کھانے کا ایک دانہ نہیں تھا، غلے کا ایک دانہ نہیں تھا۔ سیدہ
سیدہ کائنات نے پتیلی کو چولہے پر چڑھایا اور مصلی بچھایا، مصلی بچھا کر سر کو سجدے میں رکھا اور کہا اے میرے مالک، اے میرے رب، تو نے مجھے رسول کی بیٹی بنایا، تو نے مجھے حسنین کی ماں بنایا، اے میرے مالک تو نے مجھے علی کی بیوی بنایا، تیرا لاکھاں کروڑوں شکر ہے، لیکن آج تیرے محبوب کی دعوت میرے گھر میں ہے۔ اے میرے اللہ، جس طرح تو اپنے نبی کی لاج رکھتا ہے اسی طرح اس کی بیٹی کی بھی لاج رکھ لے۔ اللہ کی عزت کی قسم، سیدہ نے سجدے سے سر اٹھایا، دیکھا کہ پتیلیوں میں جنت کا کھانا بھرا ہوا ہے، حضور تشریف لائے، صحابہ ساتھ میں آئے، دسترخوان بچھا، کھانا لگا، صحابہ کھانا کھانے لگے۔ جب کھانا تناول کرنے لگے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ، اس سے پہلے تو ہم نے کبھی ایسی خوشبو والا کھانا نہیں کھایا، یا رسول اللہ اس سے پہلے تو کبھی اتنا لذیذ کھانا نہیں کھایا، یا رسول اللہ یہ تو دنیا کا کھانا معلوم نہیں ہوتا، ایسا لگتا ہے یہ جنت کا کھانا ہے۔ صحابہ نے کھانا کھایا، کھانا کھا کر جب حضور فارغ ہوئے، حضور نے دعا کی، دعا کرنے کے بعد جب حضور واپسی کا ارادہ حضور نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب سیدہ کائنات کے پاس آئے اور کہا فاطمہ دعوت تو میں نے کر دی لیکن ایک حسرت جو میرے دل کی تھی وہ پوری نہ ہو سکی۔ عثمان نے حضور کے قدموں کے برابر غلام صدقہ کیے تھے، میں کیا صدقہ کروں، میں کن کو آزاد کروں؟ سیدہ کائنات نے سر سجدے میں رکھا اور کہا میرے مالک میرے پاس ظاہراً غلام تو نہیں ہے لیکن میں تجھ سے فریاد کرتی ہوں، عثمان غنی نے تو اپنے غلام آزاد کیے ہیں، تو اس دعوت کے صدقے مصطفیٰ کے صدقے جہنم سے اتنے غلام نہیں گناہگار آزاد کر دے۔ حضرت جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی بیٹی فاطمہ کی دعا پر اللہ نے آپ کی امت کے کتنے گناہگاروں کو بخش دیا۔ وہ سیدہ کائنات، وہ مخدوم کائنات، اللہ تبارک و تعالی ان کے نام کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی ان کے قدموں کی خیرات ہمیں عطا فرمائے۔ ابھی غور تو کیجئے یہ مقام کیسے ملا، یہ مرتبہ کیسے ملا، یہ عزت و حشمت کیسے ملی، کیسے اللہ نے عطا فرمائی؟ یہ سوچنے والی بات ہے یا نہیں بات ہے؟ آپ غور کریں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ حضور کی اور بھی بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں ہیں نا حضور کی، کتنی بیٹیاں ہیں بتائیں؟ 4 بیٹیاں ہیں، کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں ہے، پھر مخدومہ کائنات کو یہ فضیلت صرف کیوں حاصل ہے اور کیسے حاصل ہے، کس بنیاد پر حاصل ہے؟ یہ بھی ایک اعتراض ہوتا ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، حضرت زینب، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی 4 بیٹیاں ہیں، لیکن چاروں میں اور کسی کو یہ فضیلت حاصل نہیں جو سیدہ کائنات کو، مخدومہ کائنات کو حاصل ہے۔ بتائیے ایسا کیوں ہے، کس بنیاد پر ہے؟ پہلے تو یہ سمجھیے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے فضیلت عطا فرماتا ہے، یہ توجہ طلب بات ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے فضیلت دیتا ہے، اسے مرتبہ دیتا ہے، یہ لڑنے کی بات نہیں، گھبرانے کی بات نہیں۔ اگر یہی بات کی جائے کہ سیدہ کو یہ مقام کیوں ملا اور بیٹیوں کو وہ مقام کیوں نہ ملا، بلا شبہ حضور کی بیٹیاں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم سب کے لیے سر کا تاج ہیں اور ان کی عزتوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے، لیکن یہ ایک حقیقی بات ہے کہ سیدہ کائنات کو جو منصب ملا، مخدومہ کائنات کو جو مرتبہ ملا، وہ کسی اور بیٹی کو نہیں ملا حضور کی۔ کیوں نہیں ملا؟ تو پہلی بات یہی کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے مرتبہ عطا فرماتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے اسے درجہ عطا فرماتا ہے۔ اگر یہی بات ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہتے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ان 10 بھائیوں میں سے اللہ نے کسی اور کو کیوں نہیں چن لیا، حضرت یوسف کو ہی کیوں چنا؟ بولو یہ بات ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ صرف سیدہ کو یہ مقام کیسے مل گیا تو بتائیے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو صرف اللہ نے جو ہے وہ یہ مقام کیوں عطا فرمایا؟ ان کے اور بھی تو 10 بھائی ہیں۔ اچھا چلو 10 بھائیوں کی بات چھوڑ دو، تم کہتے ہو وہ دوسری ماں سے ہیں، حضرت بنیامین کو یہ مقام کیوں نہیں ملا؟ حضرت
چلو مہینے ہیں اتنے سارے مہینے, اللہ نے قرآن میں ان مہینوں کا ذکر کیا ہے, ان کی کاؤنٹنگ بیان کی ہے, تو مہینوں میں رمضان کو یہ فضل کیوں مل گیا, رمضان کو یہ برکت کیوں مل گئی, اور کسی مہینے کو وہ برکت کیوں نہ ملی؟ دنوں میں ہفتے میں اتنے دن ہیں, لیکن جمعہ کو ہی جو ہے وہ سید الایام کیوں کہا جانے لگا, جمعہ ہی کیوں ایام کا سید ہو گیا؟ یہ بھی تو ایک بات ہے, سوچنے والی بات ہے کہ جمعہ کو یہ فضیلت کیوں مل گئی؟ راتیں تو بہت ساری ہیں, لیکن لیلۃ القدر کو یہ فضیلت کیسے مل گئی, لیلۃ القدر کو یہ برکت کیسے مل گئی؟ یہ سوچنے والی بات ہے, غور کرنے والی بات ہے. دنیا میں اللہ کی اور بھی کتابیں نازل ہوئی, لیکن قرآن مجید کو یہ برکت کیسے, قرآن مجید کو یہ درجہ کیسے ملا, قرآن مجید کو یہ عظمت کیسے ملی؟ کیا یہ سوچنے والی بات نہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام, حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب کیوں مل گیا, حضرت اسحاق کو کیوں نہ ملا؟ یہ سمجھنے والی بات ہے یا نہیں؟ غور کرنے والی بات. جو یہ اعتراض کرتے ہیں میں ان کو جواب دے رہا ہوں, کیونکہ مجھے فضائل تو بیان کرنے ہیں لیکن کچھ عقائد بھی بیان کرنے ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ مخدومہ کائنات کو یہ مقام کیوں مل گیا اور کسی بیٹی کو نہ ملا, تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب کیوں نہ ملا, حضرت اسماعیل کو کیوں مل گیا؟ اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں حضور تشریف لائے, حضرت اسحاق کی اولاد میں کیوں نہ تشریف لائے؟ تو بات گھوم پھر کے وہیں آتی ہے کہ اللہ جسے چاہے اسے مرتبہ عطا فرمائے, اللہ جسے چاہے اسے درجہ عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھنا, یہ بہت خاص بات میں آپ سے بیان کرنے لگا ہوں, اللہ فضل تو فرماتا ہے, درجے عطا فرماتا ہے, لیکن اللہ نسبت کی بنیاد پر بھی بڑا فضل عطا فرماتا ہے. جس کو جس سے زیادہ نسبت ہو, جس کو جس سے زیادہ مشابہت ہو, جو جس کے جتنا زیادہ قریب ہو, اللہ تبارک و تعالی اس قربت کا لحاظ کرتا ہے, اس قربت کا اللہ تبارک و تعالی صلہ عطا فرماتا ہے, اس قربت کا اللہ تبارک و تعالی اجر دیتا ہے, اس قربت کا بدلہ اللہ عطا فرماتا ہے. آپ نے سنا ہوگا اور بارہا سنا ہوگا کہ اچھے لوگوں کی صحبت انسان کو اچھا بناتی ہے, برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے. تو میں معاذ اللہ رب العالمین کسی نبی پر یا کسی حضور کی بیٹی پر میری اوقات نہیں کہ میں یہ بات کر سکوں. میں آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں, آپ کو سمجھانے کے لیے یہ بات کر رہا ہوں کہ بلا شبہ چاہنے والے جو ہے وہ بزرگوں کے سبھی ہیں, لیکن جو شخص دن رات کسی بزرگ کے ساتھ رہتا ہے اس کی فضیلت الگ ہے, اس کا مقام الگ ہے, اس کا درجہ الگ ہے. اور جو دور دور سے محبت کرتا ہے اس کا درجہ الگ ہے. جس کو پاس رہنے کا زیادہ شرف نہ ملے, جس کو قریب رہنے کا زیادہ موقع نہ ملے, جس کو جو ہے وہ قربت کا زیادہ موقع نہ ملے, اس کے معاملات الگ ہیں. اور جس کو قربت کا موقع ملے, جس کو نسبت کا فیض ملے, اس کی بات جدا ہے. دیکھو نا, دنیا میں بہت سارے شہر ہیں, لیکن مصطفیٰ جان رحمت کا جو شہر ہے وہ سارے شہروں میں ممتاز ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اور ہر نبی کے صحابہ ہیں, لیکن حضور کے جو صحابہ ہیں وہ سارے نبیوں کے صحابہ سے ممتاز ہیں. اسی طرح سے دنیا میں انبیاء کے جتنے اہل بیت ہیں, حضور کی اہل بیت ان اہل بیتوں سے ممتاز ہے. بولو ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ اللہ کا فضل ہوتا ہے, اللہ کا کرم ہوتا ہے. اللہ جس کو چاہے اس کو درجے عطا فرماتا ہے, اللہ جس کو چاہے اس کو مقام عطا فرماتا ہے. سیدہ کائنات حضرت بی بی مخدومہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حضور کے اتنے مشابہ تھیں, حضور کے اتنے مشابہ تھیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ جب سیدہ کائنات چلتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے حضور چل رہے ہیں, جب سیدہ کائنات بیٹھتی تھی تو ایسا لگتا تھا جیسے حضور تشریف فرما ہو رہے ہیں. سیدہ کائنات بلکہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ حضور کی اگر کوئی سب سے زیادہ مشابہ تھا تو وہ کسی اور کی ذات نہ تھی بلکہ سیدہ کائنات کی ذات تھی. وہ حضور کے سب سے زیادہ مشابہ تھی, حضور کی سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی. اور مشابہت کیوں نہ رکھتی, کیسے نہ رکھتی؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات سے اس قدر محبت فرماتے تھے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کسی کے لیے اتنی مرتبہ کھڑے نہیں ہوئے جتنی مرتبہ سیدہ کائنات کے لیے کھڑے ہوئے. اب لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم کھڑا ہونا حضور کا بیان کرتے ہیں تو کوئی کہتا ہے کہ صاحب آپ تو یہ پروٹوکول بیان کر رہے ہیں سیدہ کا,
حضور کسی بھی مقصد کے تحت کھڑے ہوئے ہوں، لیکن یہ بھی تو سوچو کہ کھڑا ہونے والا کون ہے اور کس کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ بلا شبہ حضور کو سیدہ کائنات سے بے شمار محبت ہے، اور جب سیدہ تشریف لاتی میرے آقا اٹھ کر کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر سیدہ کی پیشانی پر بوسہ دیتے اور سیدہ کائنات کو اپنی جگہ بیٹھاتے، جو حضور کی جگہ ہوتی اس جگہ پر بیٹھاتے۔ آپ بڑے سے بڑے آفس میں چلے جائیں، کلیکٹر کے ہاں چلے جائیں، ایس پی کے ہاں چلے جائیں، اور کلیکٹر ایس پی کی تو بات چھوڑ دیں، کسی اور کے ہاں چلے جائیں، کسی انجینئر کے پاس چلے جائیں، کسی کے آفس میں چلے جائیں، کسی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں، کسی مولوی کے پاس چلے جائیں، آپ کو اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھائے گا۔ یعنی آپ تشریف لائے ہیں تو آپ اس کے سامنے بیٹھیے، اور ہر انسان اپنے آفس میں خود ہی جو ہے وہ سردار ہوتا ہے، تو وہ آنے والے کو اپنی کرسی پہ نہیں بیٹھائے گا کہ صاحب آپ آئے ہیں تو آپ سامنے بیٹھیے۔ لیکن اگر کوئی کسی کے لیے اپنی کرسی چھوڑ دے اور اٹھ کر کے اسے اپنی کرسی پہ بیٹھائے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ آنے والے سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پناہ محبت کرتا ہے، اس کی عزت کرتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اس لیے تو اس کو اٹھا کر اپنی کرسی پہ بیٹھا رہا ہے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کون سی کرسی پر براجمان ہے؟ وہ کرسی جسے ختم نبوت کی کرسی کہا جاتا ہے، وہ کرسی جو خاتم النبی جین کی کرسی ہے، وہ جگہ، وہ مسند جو امام الانبیاء کی مسند ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم اہل بیت اور صحابہ والے ہیں، نہ اہل بیت کی فضیلت بیان کرتے ہوئے صحابہ کی توہین کرتے ہیں، نہ معاذ اللہ رب العالمین انبیاء کی توہین کرتے ہیں۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرے آقا خاتم النبی جین کی مسند پر بیٹھے ہیں، میرے آقا تو امام الانبیاء کی مسند پر بیٹھے ہیں، لیکن جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تو حضور محبت سے کھڑے ہو جاتے اور کھڑے ہو کر انہیں اپنی جگہ پر بیٹھاتے۔ اپنی جگہ پر بیٹھانے سے مراد یہ نہیں ہے معاذ اللہ کہ سیدہ کائنات کو نبی بنا دیا یا سیدہ کائنات کو نبوت کی کرسی پہ بیٹھا دیا، میں یہ نہیں کہنا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی کسی ایس پی کے آفس میں چلا جائے اور ایس پی اٹھ کر اسے اپنی کرسی پہ بیٹھا دے ظاہراً، تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے ایس پی بنا دیا، اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اسے جو ہے ڈی ایس پی بنا دیا، مطلب یہ ہے کہ محبت کا اظہار کیا۔ حضور کے پاس بھی جب سیدہ کائنات تشریف لاتی تو حضور اٹھ کر کے سیدہ کائنات کو اپنی کرسی پہ بیٹھاتے، اپنی مسند پر بیٹھاتے، اور دنیا والوں کو حضور نے پیغام دیا کہ اے میری امت کے لوگوں، یہ دیکھو یہ فاطمہ کی محبت ہے اور یہ فاطمہ کا پروٹوکول ہے کہ میں فاطمہ سے اتنی محبت کرتا ہوں، کبھی بھول کر کے بھی فاطمہ کا دل نہ دکھانا، کبھی بھول کر کے بھی فاطمہ کا دل نہ دکھانا، کبھی فاطمہ کو تکلیف نہ پہنچانا۔ کیونکہ جو فاطمہ کو تکلیف پہنچا دے، جو مخدومہ کائنات کا دل دکھا دے، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو سیدہ کائنات کا دل دکھائے، جو فاطمہ کو تکلیف پہنچائے، حضور ارشاد فرماتے ہیں جو فاطمہ کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ مجھے تکلیف پہنچاتا ہے۔ تو میں ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ جو سیدہ کائنات کو تکلیف پہنچاتا ہے مرے گا تو ایمان پر خاتمہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم مرے گا تو خاتمہ ایمان پر نہیں ہو سکتا۔ اور اگر کوئی غیر ہے اور فاطمہ کو سکون دے اور ان کے قلب کو خوشی پہنچائے تو خدا کی قسم اللہ اسے ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ اور یہ بات میں اپنے دل سے نہیں کہہ رہا ہوں، اپنے من سے نہیں کہہ رہا ہوں، آپ غور کیجئے۔ سیدہ کائنات کے لیے یہاں میں بیان کرتا ہوں، درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نین عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے نقل کیا ہے، لکھتے ہیں کہ ایک دن
سیدہ کائنات مخدومہ کائنات بچپن کا زمانہ ہے، بچپن کے زمانے میں گھر سے باہر تشریف لے گئیں. ابو جہل نے دیکھا، اور جب ابو جہل نے دیکھا کوئی بات ہوئی، کوئی مسئلہ ہوا، کسی مسئلے پر سیدہ کائنات کی عمر کم تھی، 5 سال کی عمر ہے یا اس سے بھی کم کی عمر ہے، سیدہ کائنات حضور کی شہزادی. جب ابو جہل نے دیکھا کوئی معاملہ پیش آیا تو ابو جہل نے سیدہ سے بدتمیزی کی، اور بدتمیزی کرتے ہوئے اس نے معاذ اللہ جو ہے وہ سیدہ کائنات کے اوپر ہاتھ چھوڑ دیا، یعنی ہاتھ چلایا. آپ سنیں تو صحیح کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے. ہاتھ چلایا، ہاتھ چلایا. جب سیدہ کے اوپر اس نے ہاتھ چلا دیا تو سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اپنے نبی کی، اپنے بابا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا بابا جان ابو جہل نے میرے اوپر ہاتھ چلایا ہے، ابو جہل نے مجھے مارا ہے. سوچو تو صحیح، غور تو کرو. آج تمہارے بچے پہ کوئی ہاتھ چلا دے، تمہارے بچے پہ کوئی ہاتھ اٹھا دے تو تمہاری کیفیت کیا ہوتی ہے، ہماری کیفیت کیا ہوتی ہے؟ کبھی غور کیجئے، سوچئے. بلکہ پڑھانے والا بھی اگر مار دے تو یہ بھی لوگوں کو پسند نہیں آتا، ناگوار ہوتا ہے کہ نہ مارتے تو بہتر ہوتا. اور خاص طور پر اگر باپ کے سامنے کسی کی بیٹی پر کوئی ہاتھ چلائے اس باپ کی کیفیت کیا ہوگی. رسول کی طرح ہونے کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے کردار کو اپنی زندگی میں اتارنا بہت مشکل کام ہے. دعوے لوگ آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں حضور کا کردار اتارنا یہ بہت مشکل بات ہے، بہت مشکل امر ہے کہ حضور کے اخلاق کو اپنی زندگی میں اتار لیا جائے. کسی کی بیٹی کو مار دیا جائے اور وہ جا کر اپنے بابا سے شکایت کرے. سوچو میرے حضور کا دل کیسا تڑپا ہوگا. وہ فاطمہ جس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ اس امت کی مومنین عورتوں کی سردار ہے. بلکہ ایک روایت کو اگر میں کوٹ کروں جو جامع الجوامع میں بیان کی گئی ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ میری فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں کی سردار ہے. توجہ سے سننا اس بات کو. اس عورت کے اوپر، اس بی بی کے اوپر ابو جہل نے ہاتھ چلایا، ابو جہل نے مارا. جب حضور کے پاس آ کر شکایت کی تو حضور کا کلیجہ کیسے تڑپا ہوگا، حضور کا دل کتنا دکھا ہوگا، حضور کو کتنی تکلیف ہوئی ہوگی. لیکن حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ بیٹی فاطمہ اسی حالت میں ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ. ابو سفیان کون ہے؟ مکے کے سردار ہیں، ایمان نہیں لائے ہیں، ابھی کفر کی حالت میں ہیں. لیکن حضور نے ارشاد فرمایا بیٹا فاطمہ ابو سفیان کے پاس چلی جاؤ. حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اٹھی اور اٹھ کر جو ہے وہ ابو سفیان کے پاس چلی گئی. جا کر کے کہا کہ ابو سفیان ابو جہل نے مجھے مارا ہے، ابو جہل نے مجھے مارا ہے. ابو سفیان نے جب اتنا سنا کہ مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کو مارا، ایمان نہیں لائے تھے، لیکن سنا کہ محمد کی بیٹی کو مارا تو آپ کھڑے ہو گئے اور ایمان نہیں لائے تھے. کھڑے ہونے کے بعد سیدہ کائنات کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو. مکے کے صحن میں آئے تو دیکھا کہ ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، ابو جہل بیٹھا تھا. ابو سفیان مکے کے سردار تھے. کہا فاطمہ یہ ابو جہل سامنے بیٹھا ہے، آؤ میں اس سے پوچھتا ہوں. آگے بڑھ کر کے پوچھا کہ اے ابو جہل کیا تو نے فاطمہ کو مارا ہے؟ اس کا نام ابو الحکم تھا، لوگ اس کو ابو الحکم کہتے تھے. کہا کیا تو نے فاطمہ کو مارا ہے؟ جب اس نے اس بات میں سر ہلایا تو ابو سفیان نے کہا فاطمہ یہ ابو جہل بیٹھا ہے تو اس کے چہرے پہ مار لے. بعض روایت میں آتا ہے کہ سیدہ کائنات نے اس کے چہرے پہ مارا، بعض میں آتا ہے نہیں مارا کیونکہ یہ صابروں کی ماں ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی ہے. نہیں مارا، چھوڑ دیا، چھوڑ دیا. لیکن تکلیف کتنی ہوئی ہوگی، تکلیف کتنی دل میں ہوئی ہوگی. واپس پلٹ آئیں، حضور سے آ کر بتایا کہ اے میرے ابا جان، بابا جان، ابو سفیان سے جب میں نے شکایت کی تو ابو سفیان مجھے ساتھ لے کر ابو جہل کے پاس گیا اور جانے کے بعد اس سے کہا کہ فاطمہ تو اسے مار لے. میں نے ابو جہل کو مارا یا نہیں مارا؟ مصطفیٰ جان رحمت نے جب ابو سفیان کی یہ بات سنی تو ایک جملہ حضور نے ارشاد فرمایا تھا، اے میرے اللہ ابو سفیان کے اس عمل کو نہ بھولنا، ابو سفیان کے اس عمل کو نہ بھولنا. حضور نے اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی جب حضور نے دعا کی تو دعا میں کیا کہا کہ اے اللہ ابو جہل یا عمر میں سے کسی ایک کو اسلام کو عطا کر دے. حضور چاہتے تو ابو جہل کو نہ مانتے، حضور چاہتے تو ابو جہل کو چھوڑ دیتے، لیکن حضور نے جب دعا کی تو یہی کہا تھا کہ اللہ ابو جہل اور عمر میں سے کسی ایک کو عطا کر دے. اس سے پتا چلا کہ حضور کتنا درگزر کرنے والے ہیں. لیکن اے امت مسلمہ یہ بات یاد رکھنا،
حضور کی اولاد پر ظلم و ستم اگرچہ حضور برداشت کر لے لیکن حضور کا رب کبھی برداشت نہیں کرتا. ابو جہل کی جہالت کے بننے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے فاطمہ کا دل دکھایا, اور ابو سفیان کے ایمان کی وجہ یہ ہے کہ اس نے فاطمہ کے دل کو خوش کیا, تو اللہ نے انہیں ایمان کی دولت عطا کی. غور تو کیجئے مخدومہ کائنات کا کیا مقام ہے, اللہ نے کیا مرتبے عطا فرمائے ہیں. درود پاک پڑھیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مقام مخدومہ کائنات ہے, یہ مقام ہے ان کا. آپ نے غور کیا, کبھی سوچا کہ اللہ نے یہ درجے کیسے عطا فرمائے, کس طرح سے عطا فرمائے؟ غور کیجئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درجے حضرت سیدہ کائنات کو عطا فرمائے وہ یوں ہی نہیں عطا فرمائے, ایسے ہی نہیں عطا فرمائے. حضرت امام دارقطنی نے حضرت سیدہ کائنات کی جمع کردہ احادیث پر باقاعدہ ایک ان کی مسند تیار کی ہے جس کا نام مسند فاطمہ رکھا ہے, اور اس میں سیدہ کائنات کی احادیث ان سے جو روایت کردہ ہیں ان کو نقل کیا ہے. عالمہ بھی ہیں, اور کیسی عالمہ ہیں یہ بھی سنتے جائیے. سنیے. حضرت سیدہ کائنات کی پیدائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور کا نکاح ہوا, نکاح ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام حضور نے قاسم رکھا. 1 سال یا 1.5 سال کی عمر میں آپ کا وصال ہوا, آپ تشریف لے گئے. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو 3 بیٹیاں عطا فرمائیں, 3 بیٹیاں عطا فرمائیں. اور پھر اس کے بعد سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 606 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی. 606 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی. اور جب آپ کی پیدائش ہوئی, آپ کے پیدائش کے 5ویں سال پہلی وحی کا نزول ہوا, یعنی آپ 4 سال کی تھیں. یہ میں فضیلت سیدہ کائنات بیان کر رہا ہوں, توجہ سے سنیے گا. 606 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی, اور یہاں حوالہ جات میں نے بہت کوٹ کر کے رکھے ہیں. آن لائن سننے والوں کو بھی اگر کہیں سے کوئی اعتراض ہو تو وہ بھی جو ہے نیچے ڈال سکتے ہیں سوال, انشاءاللہ اس کا بھی جواب عطا کر دیا جائے گا, دے دیا جائے گا. 606 عیسوی میں آپ کی پیدائش ہوئی. 4 سال کی آپ کی عمر مکمل ہو چکی ہے. اس کے بعد پہلی وحی کا نزول ہوا. جب 4 سال پورے ہوتے ہیں, 4 سال پورے ہوتے ہیں ہمارے یہاں, تو بچوں کی بسم اللہ کرائی جاتی ہے. بولی کرائی جاتی ہے نہیں کرائی جاتی؟ پڑھنا تو بچپن سے ہی بچے شروع کر دیتے ہیں, لیکن جو رسم ہے, جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ جب 4 سال 4 مہینہ اس کے اوپر جب بچے ہوتے ہیں تو پھر رسم بسم اللہ ہوتی ہے. اب آپ غور کیجئے کہ جب سیدہ کی عمر 4 سال ہوئی تو قرآن کا نزول, پہلی وحی کا نزول ہوا. اور پہلی وحی کا نزول بھی کیسے کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میری بیٹی فاطمہ جب وحی کا نزول ہوا میں گھر آتا تو فاطمہ مجھ سے قرآن پڑھتی, اور میں اسے قرآن پڑھاتا. اور کیسے قرآن پڑھاتے؟ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سیدہ کائنات کو قرآن یاد کراتے اور سیدہ قرآن کو یاد کرتی. قرآن پہلی مرتبہ نازل ہو رہا ہے حضور کے قلب اطہر پر, حضور کے قلب اطہر پر نازل ہو رہا ہے. اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لوٹ کر جب گھر آتے ہیں تو سیدہ کائنات حضور سے قرآن پڑھتی ہیں, قرآن سیکھتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں عالمہ تو عالمہ یوں ہی نہیں کہتے, اللہ نے انہیں کتنا علم عطا فرمایا ہوگا. جس نے حضور سے پڑھا ہے, حضور کی جو شاگردہ ہے, کتنا علم حاصل کیا ہوگا, کتنا علم حاصل کیا ہوگا. اور قرآن کا نزول ہوتا اور حضور سیدہ کائنات کو قرآن پڑھاتے. سیدہ کائنات میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے
توحید کے متعلق سوال پوچھتی، سیدہ کائنات حضور سے رسالت کے متعلق سوال پوچھتی، سیدہ کائنات حضور سے جو ہے وہ نبوت کے متعلق سوال پوچھتی، دنیا کے متعلق سوال پوچھتی، اور حضور ان کو جواب عطا فرماتے. اور اس طرح حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی صحبت اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سایہ کرم میں سیدہ کائنات کی تربیت ہو رہی ہے اور سیدہ پروان چڑھ رہی ہیں. بلکہ حضور کا اس قدر خیال رکھتی ہیں کہ جب شیب ابی طالب میں حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ شیب ابی طالب کیا ہے؟ وہ جو مکہ والوں نے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندانی بائیکاٹ کیا اور آپ کو مکے سے نکال دیا اور ایک وادی کے اندر مکے کے باہر جو ہے وہ آپ رہنے لگے، آپ کا پورا خاندان. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جناب ابو طالب مولا کائنات، یہ وہ لوگ ہیں جو شیب ابی طالب میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں. اور کبھی غور کر کے سوچنا کہ میرے آقا نے کتنی کٹھنائیوں کے دن برداشت کیے ہیں. سیدہ حضور کے ساتھ ساتھ ہیں. بلکہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، امام سہیلی نے ایک روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. یہ اپنی خواہش سے شیب ابی طالب میں چلے گئے تھے. اس لیے چلے گئے تھے کہ جب میرا نبی شیب ابی طالب میں جا رہا ہے تو میں کیسے رہوں. سو وہ بھی جو ہے وہ شیب ابی طالب میں چلے گئے اور حضور کے ساتھ رہے. کہتے ہیں کہ کھانے پینے کی اتنی قلت تھی کہ ہم اتنے بھوک سے پریشان ہوتے، اتنے نڈھال ہو جاتے، اتنے پریشان ہو جاتے. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ایک دن میں بھوک سے اتنا پریشان ہوا کہ میں کھانے پینے کی چیز ڈھونڈنے لگا، لیکن کھانے پینے کی کوئی چیز نظر نہ آئی. میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا چمڑا کسی جگہ پڑا ہوا ہے. یہ چمڑا کسی جانور کا رہا ہوگا، کسی اونٹ کا رہا ہوگا. جب میں نے دیکھا کہ وہ چمڑا پڑا ہوا ہے تو میں نے اس چمڑے کو اٹھایا. توجہ ہے، چمڑے کو اٹھایا اور اٹھا کر کے اس چمڑے کو دھلا اور دھل کر کے اسے خوب صاف کیا اور صاف کر کے اسے پیسا اور پیس کر کے اسے پانی میں ملایا اور پانی میں ملا کر کے اسے گھول کے ستو کی طرح پی گیا. یعنی بھوک کی یہ کیفیت تھی شیب ابی طالب میں. وہ دن بھی میرے نبی نے گزارے. سیدہ کائنات ساتھ ہیں، 5 سال کی عمر ہے یا اس سے زائد کی، جو ہے وہ حضور کے ساتھ ہیں، میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ہیں. جب حضور پر کوئی ظلم و ستم کرتا، حضور پر کوئی جو ہے وہ ایسی بات کرتا، بلکہ ایک دن جو ہے وہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خانہ کعبہ میں تشریف لائے، صحن کعبہ میں، اور تشریف لانے کے بعد حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایسی جانب حضور کھڑے ہوئے کہ خانہ کعبہ کی دیوار اور بیت المقدس جو ہے وہ حضور کے سامنے ہو، اور حضور نے سجدے میں سر رکھا اور سجدے میں سر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے گریہ وزاری کر رہے ہیں. اور جب عقبہ نے دیکھا کہ حضور جو ہے وہ سجدے میں ہے تو اس نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھو فلاں جگہ ایک اونٹ کٹا ہوا ہے، اس اونٹ کی اوجڑی جو ہے وہ فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے، اس اوجڑی کو اٹھا کر کے لے آؤ. عقبہ کے کہنے پر اس کا غلام دوڑا گیا اور اس اوجڑی کو اٹھا کر لایا. اور اس اوجڑی کو اٹھا کر جب لایا تو عقبہ نے اس اوجڑی کو اٹھا کر میرے آقا کی پیٹھ پر رکھ دیا. یہ جو اوجڑی ہوتی ہے، کبھی آپ غور کی، جب آپ بکرا کاٹتے ہیں یا کوئی جانور کاٹتے ہیں جو بڑی سی ہوتی ہے تو وہ جس میں غلہ جمع ہوتا ہے، جس میں غلاظت جمع ہوتی ہے، اس کو لا کر کے حضور کے پیٹھ پر رکھ دیا. حضور سجدے میں ہے اور پیٹھ پر لا کر کے اوجڑی رکھ دیا گیا. غور تو کریے، اندازہ تو لگائیے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اہل بیت سے جو محبت کرتے ہیں، جس طرح سے محبت کرتے ہیں، وہ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ حضور نے جتنے غم برداشت کیے ہیں اور حضور کی اہل بیت نے جتنے غم برداشت کیے ہیں، جتنے دکھ برداشت کیے، بلکہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ رسولوں میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ستایا گیا، رسولوں میں مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ستایا گیا، رسولوں میں مجھ سے زیادہ کسی پر ظلم و ستم نہیں ہوئے. طائف کی وادیاں یاد کرو، مکے کی گلیاں یاد کرو، اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بدن نازنین یاد کرو، طائف کا وہ بازار یاد کرو کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے. اور جب تشریف لے گئے تو طائف کے گنڈوں نے آپ کے اوپر پتھر کی برسات کی
حضور کہتے کہ مجھے پتھر نہ مارو، میں تبلیغ دین نہیں کرتا چلا جاتا ہوں، مجھے پتھر نہ مارو، میں تبلیغ دین نہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں ہم تبلیغ نہیں کرتے، ہم تو واپس جا رہے ہیں، پتھر نہ مارو، پتھر نہ مارو۔ لیکن طائف کے اوباش حضور کو پتھر مارتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، اور کتنے پتھر مارے، یہاں تک کہ حضور کے سر اقدس سے خون بہنے لگا، قدموں سے خون بہنے لگا، حضور کی پنڈلیوں سے خون جاری ہو گیا، یہاں تک کہ حضور کی نالین مبارک خون سے بھر گئی، خون سے بھر گئی، خون سے بھر گئی۔ حضور کھڑے تھے، اتنے پتھر لگے، اتنے پتھر لگے کہ نبی کریم بیٹھ گئے، اور جب بیٹھ گئے تو غنڈوں نے پکڑ کر کے اٹھایا، اور اٹھا کر کے پھر پتھر کا نشانہ لگاتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو، حضور ارشاد فرماتے ہیں رسولوں میں مجھ سے زیادہ کوئی نہیں ستایا گیا، رسولوں میں مجھ سے زیادہ کسی نے محنت نہیں کی، کسی نے جد و جہد نہیں کی۔ غور تو کریے، اس کے باوجود فرشتہ حاضر ہوا، حضرت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ آپ اجازت دیں، آپ اجازت دیں۔ تو ان طائف کے درمیان، طائف جس وادی کے درمیان بسا ہوا ہے، ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیں اور طائف والوں کا خاتمہ ہو جائے۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، صحابہ بھی کہتے تھے یا رسول اللہ دعا فرمائے، حضور نے ہاتھ اٹھائے تو دعا کیا کی؟ کہا یا اللہ میں نہیں کہتا کہ انہیں برباد کر دے، میں نہیں کہتا انہیں برباد کر، اے مولا ان کی نسلوں کو ایمان عطا فرما دے، اے مولا ان کی نسلوں کو ایمان عطا۔ آج جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں، کبھی طائف گئے ہو یا جو لوگ آن لائن سن رہے ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ طائف گئے ہوں گے، طائف میں جا کر دیکھنا کالے کالے پہاڑ، ایسے کالے کالے پہاڑ، ایسا لگتا ہے کہ جیسے جب حضور کو پتھر مارا گیا تو پہاڑوں کو لگا ہوگا کہ کیسے ہم اپنا منہ چھپا لیں، کیونکہ پہاڑ بھی حضور پر درود پڑھتے ہیں، پہاڑ بھی حضور۔ یہ انسانوں کی بدبختی ہے، انسان ایسے پیدا ہوئے جنہوں نے حضور کے اوپر گالی بکی ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم پہاڑوں نے بھی حضور پر درود بھیجا ہے، درختوں نے بھی حضور کو درود بھیجا ہے، جانور بھی حضور کی تعظیم کرتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بدشان عظیم، جانور بھی کرے جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیر سجدے میں گرا کرتے ہیں، یہ ان کی شان ہے۔ لیکن انسانوں میں ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے حضور کی اہانت کی ہے۔ سیدہ کائنات کی بات بیان کر رہا تھا کہ اوجڑی جو ہے وہ حضور کے اوپر رکھ دی گئی، کوئی دوڑ کر آیا، درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کوئی دوڑ کر آیا اور آ کر سیدہ کائنات سے کہا کہ حضور کے اوپر پیٹھ پر کسی نے اوجڑی رکھ دی ہے اور حضور سجدے میں ہیں۔ سیدہ کائنات چیخ اٹھیں اور دوڑ کر کے تشریف لائیں اور دیکھا کہ بابا جو ہے وہ سجدے میں ہیں اور کسی نے پیٹھ پر اوجڑی رکھ دی ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے اس اوجڑی کو ہٹایا اور آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب طائف سے واپس ہوئے تو سیدہ کائنات نے آپ کے زخموں کو دھلا اور دھل کر کے اس کی مرہم پٹی کی۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جب کوئی پتھر مارتا تھا یا حضور کی راہ میں کانٹے بچھاتا تھا تو سیدہ کائنات اس راہ پر پہلے جاتی اور معلوم تھا کہ اس راستے میں یہ حرکت ہوتی ہے، تو آپ اس راستے سے اس پتھر اور اس جو ہے وہ کانٹوں کو ہٹا دیا کرتی تھی۔ یہ سیدہ کائنات کا مقام ہے۔ اللہ نے نتیجہ کیا عطا فرمایا؟ اللہ نے بدلہ کیا عطا فرمایا؟ بدلہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ نے حضور کی بیٹیوں میں سیدہ کو جو مقام عطا فرمایا وہ کسی اور کو نہیں عطا فرمایا۔ بلا شبہ حضور کی چاروں بیٹیاں حضور کی جو ہے وہ حضور ان سے محبت کرنے والے اور بڑی معزز، ان کا مقام ہم بیان نہیں کر سکتے، لیکن سیدہ کو جو مقام ملا ہے وہ مقام الگ ہے، وہ مقام جدا ہے، نسبت کی بنیاد پر، حضور کی قربت کی بنیاد پر، حضور کی مشابہت کی بنیاد پر اللہ نے ان کو یہ فضل اور یہ نعمت عطا فرمائی ہے۔ بیان یہ کرنا چاہتا تھا کہ نسبتیں بہت اہم ہوتی ہیں، تعلق بہت اہم ہوتا ہے۔ ایک باپ کے کئی بیٹے ہو سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ ایک باپ ایک بیٹے سے جتنی محبت کرتا ہے اتنی ہی محبت سارے بیٹوں سے کرے، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کی محبت اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ قربت اور محبت اور مشابہت کی بنیاد پر سیدہ کائنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضل عطا فرمایا
یہ درجے عطا فرمائے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے میں رہے اور پھر مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا موقع پیش آیا. جب مدینے کی طرف میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی, توجہ سے سنیے گا, حضور نے جب مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی, حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے پیچھے چھوڑ دیا تھا کہ اے علی, یہ فلاں کی امانت ہے, فلاں کی امانت ہے, فلاں کو دینا, ساری امانتیں تقسیم کرنا, پھر اس کے بعد مدینے آنا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکے سے نکلے اور مدینے کا سفر فرمایا. حضور مدینے تشریف لے گئے اور مدینے تشریف لے جانے کے بعد حضرت زید بن حارثہ کو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 500 دینار دے کر کے مدینہ شریف سے مکے کی طرف روانہ فرمایا کہ جاؤ میری فیملی کو, یعنی میرے گھر کے لوگوں کو واپس لے آؤ. حضرت زید بن حارثہ جو ہے وہ حضور کے حکم پر 500 دینار, 500 درہم اور اونٹ لے کر مدینہ شریف سے مکے کی طرف چلے. اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے جو لوگ بھی مکے میں تھے, حضرت سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا, حضرت ام ایمن تھیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن ابو بکر کی طرف ایک پیغام بھیجا تھا, تو ان کو بھی ساتھ لے کر کے یہ قافلہ مکے سے مدینے کی طرف رواں ہوا. اب مکے سے ہجرت ہو چکی ہے, مکہ دھیرے دھیرے چھوٹ گیا. حضور کے گھر کے سارے لوگ مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف ہجرت کر رہے ہیں, مکہ چھوڑ کر مدینے کی طرف جا رہے ہیں. مکہ چھوٹ رہا ہے اور مدینے کی طرف رخصت ہو رہی ہے. یاد رکھنا, سادات کے لیے ایک بہت خاص بات میرے والد گرامی ارشاد فرماتے تھے کہ سیدوں کی پہچان میں سے, مجھے معاف کیجیے گا میں سب کی بات نہیں کرتا, لیکن زیادہ تر یعنی اکثر لوگوں کے اوپر یہ حکم لگایا جاتا ہے کہ ان کی زندگی میں ہجرت ضرور ہوتی ہے, یعنی ہر دوسری یا تیسری نسل میں ہجرت ضرور ہوتی ہے, یعنی ہجرت کر جاتے ہیں. سادات کی پہچان میں سے یہ بھی ایک پہچان بتائی جاتی ہے, اور میں اپنے من سے بیان نہیں کرتا, بلکہ آپ کو میری بات پر یقین نہ ہو تو کبھی میرے پاس آئیے گا, میں آپ کو بتاؤں گا. سادات کی پہچان میں سے یہ بھی ایک پہچان رہی ہے. آپ دیکھیے غریب نواز کی زندگی کو, آپ دیکھیے حضور غوث الاعظم کی زندگی کو, بزرگوں کی زندگی کو دیکھیے, دور جانے کی ضرورت نہیں, حضور خلیق ملت کی زندگی کو دیکھیے, میرے خاندان کو دیکھیے. ہم لوگ رہنے والے بکسر کے تھے, بکسر سے مرزا پور آئے, وہاں سے چنار آئے, چنار سے یہاں آئے, یہاں سے دھنپوری گئے, کہاں سے کہاں ہجرت ہوتی ہے. اب مکے سے ہجرت ہو رہی ہے اور پھر مدینے سے بھی ہجرت ہوگی, یعنی مدینے کو بھی چھوڑا گیا ہے اور مدینے سے بھی آگے ہجرت کی گئی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ سادات کی زندگی میں ہجرت جو ہے وہ بہت خاص ہوتی ہے اور ہجرت ان کی زندگی سے لگی ہوئی ہے. بہرحال اگر کسی کو میری بات پر اعتراض ہو تو اس بات کو چھوڑ دے, میں نہیں کہتا کہ اس بات کو قبول کر لے, یا کسی میں جو بہت اتھینٹیٹی کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نہیں آپ اس کو مان لیجئے, یہ میں نے یوں ہی ایک بات بیان کر دی کہ سادات کے ساتھ ہجرت ہوتی ہے. اب سیدہ کائنات مکے سے نکل کر مدینے کی طرف تشریف لائیں, مدینہ شریف تشریف لے آئیں. جب مدینہ شریف تشریف لائیں, میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا خاندان مسجد نبوی کے قریب اٹھ ٹھہرا, اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان, نعمان بن حارثہ, ان کا جو گھر تھا مدینے میں, انہوں نے کثرت سے لوگوں کو گھر بانٹے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خاندان نعمان بن حارثہ کے گھروں میں سے کسی ایک گھر میں اس نے قیام کیا. مدینے کی زندگی شروع ہوئی, مدینے کی زندگی شروع ہوئی. جب مدینے کی زندگی شروع ہوئی تو مدینے کی زندگی بھی کوئی آسان زندگی نہ تھی. ظاہر بات ہے کہ مکے سے نکل کر اب قافلہ مدینے آ گیا تھا, حضور کے صحابہ مدینے آ گئے تھے, لیکن مدینے کی زندگی بھی کوئی آسان زندگی نہ تھی. مدینے کی زندگی بھی کوئی بہت زیادہ جو ہے وہ خوشحالی کی زندگی نہ تھی. شروعات میں صحابہ کے لیے گھر چاہیے تھا, شروعات میں صحابہ کے لیے کچھ مال و متاع چاہیے تھا, شروعات میں تو کنڈیشن یہ تھی کہ پھر جو قبیلے تھے ان سے معاہدہ کرنا تھا, ان کو ملانا تھا, جنگ کی تیاری کرنی تھی, یہ سارے کام تھے. ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی جھڑپ مکے کے لوگوں کے ساتھ ہوتی رہتی تھی. باقاعدہ طور پر ہجرت کے بعد جو ہے وہ پہلا غزوہ بدر پیش آیا. غزوہ بدر سے پہلے کنڈیشن یہ تھی, معاملات یہ تھے کہ کھانے کے لیے کھانا اس قدر کمی تھی مدینہ شریف میں کہ اگر میں روایات کو بیان کروں, آپ نے سنا ہوگا, میں نے کئی بار بیان کیا ہے, درود پاک پڑھے تو میں اس روایت کو بیان کروں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. مدینہ شریف میں بھی کوئی اتنے اچھے حالات نہ تھے ابتدائی زمانے میں. کنڈیشن یہ تھی, بھوک کی وجہ سے صحابہ کی حالت یہ ہوتی تھی بعض اوقات کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث میں نے آپ کو بارہا سنائی کہ ایک دن حضور اپنے
حجرہ اقدس سے باہر تشریف لائے اور مسجد نبوی کا رخ کیا. حضور جب مسجد نبوی میں پہنچے تو حضور نے دیکھا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں. حضور نے کہا عمر کیا بات ہے, دوپہر کا وقت ہے, چلچلاتی دھوپ ہے اور تم یہاں بیٹھے ہو. حضرت عمر نے ارشاد فرمایا عرض کیا رسول اللہ, بھوک نے مجھے گھر میں ٹکنے نہیں دیا اور میں گھر سے اٹھ کر یہاں آ گیا ہوں. حضور نے ارشاد فرمایا عمر جو حال تمہارا ہے وہی حال میرا ہے. یعنی 5 دن گزر گئے ہیں, کھانے کا ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں گیا, ایک لقمہ بھی منہ میں نہیں اترا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر کو لیا اور حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا, ان کی رہائش بھی اسی میں تھی. حضور ادھر سے گزرنے لگے, صحابہ حضور کی خوشبو سونگھ لیتے تھے. جب حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا, محسوس کیا کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں, تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغ کا دروازہ کھول کر باہر نکل آئے. حضور کے چہرے پر نظر پڑی تو کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آج آپ میرے مہمان نہیں بن جائیں گے؟ سمجھ میں آ گئی بات, کہنے لگے یا رسول اللہ میرے مہمان نہیں بن جائیں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں. آپ اندر تشریف لے گئے, جلدی جلدی آپ نے بکری کا بچہ ذبح کیا اور ذبح کر کے اپنی بیوی کو دیا کہ اسے تیار کرو, میرے آقا کو بھوک لگی ہے. جب پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ حضور کے چہرے پہ نقاہت کے آثار ہیں. حضرت ایوب انصاری تڑپ گئے, اندر تشریف لے گئے اور کھجوریں لے آئے اور کھجوریں لا کر حضور کی بارگاہ میں پیش کی. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھجوریں تناول فرمائی. کھانا پکا تیار ہوا. جب کھانا بن کر حضور کے سامنے آیا تو حضور نے کہا کہ اللہ کا نام لے کر شروع ہو جاؤ. جب صحابہ شروع کرنے والے تھے, حضور نے ایک روٹی اٹھائی اور سالن رکھا اس پر, اور حضور کی چشمان اقدس سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. اور حضور نے کہا ایوب اگر تم اجازت دو تو روٹی کا یہ ٹکڑا میں اپنی بیٹی فاطمہ کے گھر نہ بھیج دوں, کیونکہ میں نے تو 5 دن سے کچھ نہیں کھایا, لیکن ایک زمانہ گزر گیا ہے, کتنا دن گزر گیا کہ فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا, فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. غور تو کیجئے, یوں ہی مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ جو ہے وہ سیدہ کائنات کی زندگی نہیں گزری. آپ غور تو کیجئے کہ سیدہ کو مقام یوں ہی نہیں ملا. میرے آقا نے روٹی کا وہ ٹکڑا اٹھایا, اس پر سالن رکھا اور سالن رکھ کر کے وہ روٹی دبا کر صحابہ کو کہا کہ لے جاؤ, کسی ایک صحابی کو جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کو دے دینا. میرے فاطمہ کے گھر میں جو ہے وہ کتنا دن ہو گیا فاطمہ کے گھر میں چولہا نہیں جلا. جو صحابی لے کر حضرت سیدہ کائنات کی بارگاہ میں پہنچے, سیدہ کا معمول تھا رمضان المبارک کے اندر بھی جب سیدہ افطار کرتی 5 روٹی بناتی, 4 روٹی بناتی, ایک اپنے لیے, ایک حضرت علی کے لیے, ایک سیدنا امام حسن کے لیے, ایک سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے, ایک آپ کی غلام تھی حضرت فضہ ان کے لیے. 5 روٹیاں بنتی, 5 روٹی بنتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں سے انتظام کر کے لاتے, 5 روٹیاں بن جاتی. اور 5 روٹیاں جب بنتی سارے لوگ اپنی اپنی روٹی تناول کرتے, لیکن حضور کی شہزادی جب روٹی لے کر کھانے بیٹھتی افطار کے وقت تو سیدہ کائنات آدھی روٹی کھاتی اور آدھی کو موڑ کر رکھ دیتی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن پوچھا کہ فاطمہ ہم سب اپنی اپنی پوری روٹیاں کھاتے ہیں لیکن تم آدھی کھاتی ہو, آدھی اٹھا کر رکھ دیتی ہو, کیا وجہ ہے؟ کہا کہ علی اصل میں افطار کے بعد میں اپنے بابا کے پاس جاتی ہوں اور مجھے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی کبھی میرے بابا میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پانی سے افطار کرتے ہیں, تو اس لیے آدھی روٹی اٹھا کر میں اپنے نبی کو پیش کرتی ہوں. ذرا سوچو تو صحیح محبت کا عالم کیا ہے, محبت کا طریقہ کیا ہے, اور کس طرح حضور سے محبت فرماتی ہے, کس طرح حضور سے محبت کرتی ہے. صحابہ نے کوئی معمولی جو ہے وہ فاقے کے دن نہیں دیکھے, حضور کی بیٹیوں نے کوئی معمولی جو ہے وہ فاقے کے دن نہیں دیکھے. آپ غور تو کیجئے, حضور کی شہزادی ہے. ایک مرتبہ سیدہ کائنات کا دوپٹہ اتنا بوسیدہ ہو گیا, اتنا بوسیدہ ہو گیا کہ سیدہ کے دوپٹے میں 17 پیون تھے, 16 پیون لگے ہوئے تھے. مختار کائنات کی بیٹی ہے, سید الانبیاء کی بیٹی ہے, اور دوپٹے میں 16 پیون تھے. آج ہماری جو بہنیں یہاں بیٹھی ہیں
ان سے ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اور ایک خاص بات میں سیدات پر تفصیلی بیان انشاءاللہ کل کروں گا, میں تو آج مقدمہ بیان کر رہا ہوں کہ آپ سنیے تو صحیح ان کی عظمتیں کیا ہیں. فرماتی ہیں, روایتوں میں آتا ہے کہ 16 پیبند تھے مختار کائنات کی بیٹی میں, کہ ان کے دوپٹے میں 16 پیبند. آج ہمارے بہنوں کی الماریاں دوپٹوں سے بھری ہوئی ہیں, لیکن آپ غور تو کیجئے اور اندازہ لگائیے کہ کتنی بیٹیاں ایسی ہیں جو سر پر دوپٹہ رکھ کر باہر نکلتی ہیں. بہوؤں کے لیے یہ قانون ہے, لیکن بیٹیوں کے لیے یہ قانون نہیں ہے. بہو تبھی اچھی بنتی ہے جب اچھی بیٹی بنتی ہے. جو اچھی بیٹی نہ بن سکے وہ اچھی بہو کبھی نہیں بن سکتی. اس لیے اگر چاہتے ہو کہ اچھی بہو ملے تو اپنی بیٹیوں کو آبرو سکھاؤ, ان کو حیا والا بناؤ, ان کو با حیا بناؤ, ان کو غیرت دلایا کرو. 16 پیبند تھے سیدہ کائنات کے دوپٹے میں. ایک دن آپ کا دوپٹہ ایسی جگہ سے پھٹا کہ اوڑھنے کے قابل نہ رہا, اوڑھنے کے قابل نہ رہا. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ علی, میرے بابا جان کے پاس جائیں اور جا کر عرض کریں کہ جو مال غنیمت آیا ہوا ہے بدر کا, اس میں سے ایک دوپٹہ جو ہے, ایک چادر مجھے عطا کر دیں, ایک چادر مجھے عطا کر دیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی بیٹی فاطمہ نے کہا ہے کہ جو بدر کا مال غنیمت آیا ہے اس میں سے ایک چادر جو ہے وہ فاطمہ کو عطا کر دیں. حضور نے ارشاد فرمایا, علی ابھی یتیموں کے مال کا حصہ نہیں لگا, ابھی مال غنیمت کی تقسیم نہیں ہوئی, ابھی میں فاطمہ کو چادر نہیں دے سکتا. ہاں میرے پاس ایک چمڑے کا ٹکڑا ہے, یہ چمڑا لے جاؤ اور فاطمہ سے کہنا کہ اس سے اپنے دوپٹے کا پیبند بنا لیں. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے وہ چمڑے کا ٹکڑا لے کر مولا کائنات پلٹے اور پلٹ کر سیدہ کائنات کے پاس پہنچے اور کہا, فاطمہ, سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کہا ہے کہ ابھی بدر کے قیدیوں کا جو ہے وہ یتیموں کا مال تقسیم نہیں ہوا, ابھی جو ہے مال غنیمت کا حصہ نہیں لگا, اس لیے چادر تو نہیں دے سکتا, یہ چمڑے کا ٹکڑا ہے, اس سے اپنے دوپٹے کا پیبند بنا لو. دوسری بیٹی ہوتی تو کتنا ناراض ہوتی کہ میرا باپ جو سید الانبیاء ہے, جو خاتم النبیین ہے, جس کو اللہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا ہے, جس کو اللہ نے یہ درجے عطا فرمائے ہیں کہ وہ جس کو جو چاہے وہ عطا کر دے, کیا مجھے دوپٹہ نہیں عطا کر سکتے؟ لیکن سیدہ نے اس چمڑے کے ٹکڑے کو لیا اور لے کر کے اسے آنکھوں سے لگایا اور اپنے دوپٹے میں لگا کر اسے سل لیا, اور سل کر کے جب اسے اوڑھا تو وہ چمڑے کا ٹکڑا بالکل سیدہ کے سر کے اوپر آتا تھا, یعنی ایسی جگہ سے دوپٹہ پھٹا تھا کہ وہ چمڑا بالکل سر کے اوپر لگتا تھا. جب آپ نے اسے اوڑھا, شام کے وقت میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے, حضور تشریف لائے. حضور نے اپنی بیٹی کو دیکھا کہ سیدہ کے سر پہ ایسا دوپٹہ ہے جس میں اونٹ کے چمڑے کا پیبند لگا ہوا ہے. حضور کا دل مچل گیا اور حضور کی چشمان رحمت سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. اچھا یہ بات ضرور یاد رکھنا, یہ مت سوچنا کہ معاذ اللہ رب العالمین میرا نبی کوئی محتاج تھا, یہ مت سوچنا خدا کی قسم کہ میرے نبی کو اختیار نہیں تھا. اللہ کی عزت کی قسم, میرے آقا کا مقام تو وہ مقام ہے. میرے امام فرماتے ہیں کہ ہے لب عیسیٰ سے جاں بخشی نرالی ہاتھ میں, سنگ ریزے پاتے ہیں شیریں مقالی ہاتھ میں, مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. حضور جس کو دینا چاہے جیسے دینا چاہے ویسے عطا فرمائے. حضور محتاج نہیں ہے, بلکہ حضور جب کسی کو دیتے ہیں, میرے امام کہتے ہیں میرے کریم سے عطا کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا. درود پاک پڑھے اللہ رب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ مت سمجھنا، یہ بات یاد رکھو، حضور کی جو فاقہ کشی ہے، حضور کے اہل بیت کی جو فاقہ کشی ہے، وہ اس بنیاد پر تھی، وہ اس لیے تھی تاکہ اگر کبھی میری امت پہ غربت کا وقت آ جائے، اگر میں نے عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزار لی، اگر میں نے بادشاہت کی زندگی گزار لی، اگر میں نے جو ہے وہ عیش و عشرت کی زندگی گزاری، میری اولاد نے عیش کی زندگی گزاری، تو اگر میری امت پر کسی غریب پر اگر محتاجی کا دور آ جائے، اگر فاقے کا دور آ جائے، تو وہ کس کے کردار کو دیکھ کر صبر کرے گا، وہ کس کے کردار کو دیکھ کر جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرے گا. حضور نے غربت کی زندگی اس لیے گزاری ہے تاکہ امت کے غریبوں کا دل نہ دکھے، کیونکہ امت کے غریب اگر کوئی غریب ہوتا ہے تو اسے مصطفیٰ جان رحمت کے فاقے کو یاد کر کے اپنی غریبی پر اللہ کو شکر کرنے کا موقع ملتا ہے. اور اگر حضور نے کوئی ایسی زندگی گزاری ہوتی تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ امت کا حال کیا ہوتا اور امت کے غریبوں کا حال کیا ہوتا. ابھی تو کنڈیشن یہ ہے کہ ابھی لوگ غریبوں کی طرف فکر نہیں کرتے، اور میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو فاقے کی زندگی گزاری ہے وہ اس لیے گزاری ہے تاکہ امت کے غریبوں کو سہارا مل سکے، امت کے غریبوں کو جینے کا جذبہ مل سکے. سیدہ کائنات کے سر پہ وہ دوپٹہ دیکھا تو حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چشمان مبارک سے آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. سیدہ نے دیکھا تو سیدہ کے چہرے، سیدہ کی آنکھوں سے بھی آنسو کے قطرات جاری ہو گئے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا فاطمہ کیا بات ہے، کس لیے رو رہی ہو؟ کہا بابا کچھ نہیں کچھ نہیں. حضور نے ارشاد فرمایا اے فاطمہ کیا تو اس بات پہ راضی نہیں ہے کہ اللہ تجھے جنتی عورتوں کی سردار بنا دے، اللہ تجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے، ان کی جو ہے وہ تجھے جو ہے وہ ان کی ملکہ تجھے بنا دے. سیدہ کائنات نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ نے مجھ پر بڑا فضل فرمایا ہے، مجھے آپ کی اولاد میں پیدا فرمایا ہے اور اللہ مجھے جنتی عورتوں کا سردار بنائے گا. تو اس لیے آپ غور تو کریے کہ سیدہ کائنات کی زندگی کیا ہے اور کس طرح انہوں نے اپنی زندگی کو گزارا ہے. یہ بہت عبرت کا پہلو ہے اور غور کرنے کا مقام ہے کہ ہم ان کی زندگیوں سے سیکھتے کیا ہیں، ہمیں نصیحت کیا ملتی ہے اور کیا کچھ ہم ان کی زندگی سے سیکھ رہے ہیں. یاد رکھیے اور ہمیشہ یاد رکھیے سیدہ کائنات میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وہ لاڈلی بیٹی ہیں کہ حضور سے اگر انہوں نے فرمائش کر دی ہوتی اور حضور سے کہہ دیا ہوتا، بلکہ آپ کو اس شادی کا واقعہ یاد ہوگا جس میں یہودی عورتوں نے سیدہ کائنات کو دعوت دی تھی. اس لیے دعوت دی تھی کہ یہ نبی کی بیٹی ہیں، ان کو ہم اپنی شادی میں بلائیں گے، ان کے پاس تو پہننے کے لیے لباس نہیں ہے تو یہ کیا پہن کر آئیں گی، اور جب یہ کپڑا خراب پہن کر آئیں گی تو پھر ہم ان کا مذاق اڑائیں گے. جب دعوت دی میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سیدہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہود کی عورتوں نے مجھے دعوت دی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں جاؤ گی؟ ضرور جاؤ. کہا بابا جان میں کپڑا کیا پہن کے جاؤں گی، میرے پاس تو کوئی ایسا جوڑا نہیں ہے. حضور نے کہا فاطمہ تم جانے کی تیاری کرو، اللہ انتظام فرمائے گا. اور ایسا جوڑا آیا کہ سیدہ کائنات نے جب اسے زیب تن فرمایا اور یہودیوں کی عورتوں کی اس محفل میں تشریف لے گئی تو یہودیوں کی عورتوں کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں کہ یہ کیسا لباس ہے، آج تک ایسا لباس تو ہم نے کہیں نہیں دیکھا. اللہ کی عزت کی قسم میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اگر کسی چیز پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مرادوں کو پورا نہ فرمائے. سیدنا امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کا دن تھا، چاند رات جسے کہتے ہیں، رمضان المبارک کی چاند رات کے دن سارے مدینے میں دھوم تھی عید کی. لیکن غور کیجئے سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں دو شہزادے سیدنا امام حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دونوں جب چاند دکھا مسجد نبوی سے لوٹے تو سیدہ کائنات نماز ادا کر رہی تھیں، تشریف لائے اور تشریف لا کر کہنے لگے کہ امی جان
مدینے کے بازار کے سارے بچے، مدینے کے بچوں کو کپڑا دلایا جا رہا ہے اور شاپنگ کی جا رہی ہے، ہمارا کپڑا کب بنے گا؟ آج تو چاند رات ہو گئی، کل صبح عید ہے، ہم کیا کپڑے پہن کر نماز پڑھنے جائیں گے؟ اور مصلے پر لیٹ گئے اور کہا امی جان ہمارا کپڑا کب آئے گا؟ گھر میں کھانے کے لیے کھانا موجود نہیں ہے، تھوڑا سا جو ہے وہ آٹا موجود تھا جس کو سیدہ کائنات نے رات میں گوند کر کے، اور جو بچا ہوا آٹا جب آپ روٹی بناتی تھی ہاتھوں میں جو آٹا لگا رہ جاتا تھا اس آٹے کو ایک ڈلیے میں جمع کرتی جاتی تھی، جمع ہوتا تھا وہ آٹا، اسی آٹے کو جو ہے وہ میٹھا ڈال کر عید کے دن پکایا گیا۔ یہ جو سوئی کا کلچر ہمارے یہاں عید میں رائج ہے یہ سیدہ کائنات کی وجہ سے رائج ہے۔ آٹے کو جو ہے وہ جب روٹیاں بناتی ہاتھ میں جو آٹا بچا رہ جاتا اس آٹے کو ایک دلیا میں جھاڑ دیتی اور پھر وہ آٹا جمع ہوتا جاتا۔ عید کا دن آیا تو گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، آپ نے اسی آٹے کو پتیلی میں چڑھا کر اس کو تیار کر دیا اور اس کا میٹھا بنا دیا۔ حسنین کریمین کہتے ہیں کہ ہمارے لیے لباس کب آئے گا؟ آپ نے کہا بیٹا اپنے بابا جان کو آنے دو، ہم تمہارا لباس منگائیں گے۔ اور جب سیدہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو سلا چکی تو سجدے میں سر رکھ کر رونے لگیں اور کہنے لگیں یا اللہ مدینے کے ہر گھر میں خوشی کا ماحول ہے، بچوں کے لیے کپڑے خریدے جا رہے ہیں، یہ میرے دو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں حسنین کریمین، میں نے ان کو ابھی تو کسی طرح چپ کرا کے سلا دیا ہے، اے میرے مالک میں صبح میں کیا جواب دوں گی؟ رات گزری ابھی سیدہ نے سجدے سے سر نہ اٹھایا تھا کہ دروازے پہ کسی نے دستک دی اور دروازے پر دستک دے کر کسی نے کہا کہ میں، سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ اس نے کہا میں جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کا درزی ہوں یا حسنین کا درزی ہوں۔ سیدہ نے دروازہ کھولا تو ایک تشت میں سجے ہوئے دو جوڑے سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیے گئے، سیدہ نے وہ قبول فرمائے اور کہا یہ کس نے دیا ہے؟ کہا کہ ہم جو ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت کے درزی ہیں اور یا حسنین کریمین کے درزی ہیں، یہ کپڑا قبول فرمائے۔ سیدہ نے وہ کپڑا لے لیا، جب حسنین کریمین اٹھے آپ نے نہلایا دھلایا اور ان کپڑوں کو زیب تن کرایا، زیب تن کرانے کے بعد جب وہ تیار ہوئے میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، حضرت فاطمہ سے پوچھا اے فاطمہ یہ لباس کہاں سے آئے ہیں؟ کہا حضور مجھے معلوم نہیں، ایک شخص آیا تھا اس نے کہا میں حسنین کا درزی ہوں اور یہ کپڑے لا کر دے گیا۔ حضور نے کہا تمہیں معلوم ہے وہ آنے والا کون تھا؟ تمہیں معلوم ہے وہ آنے والا کون تھا؟ فاطمہ نے کہا نہیں مجھے نہیں معلوم۔ کہا خدا کی قسم وہ جبریل امین تھے جو جنت سے حسنین کا لباس لے کر آئے تھے اور لباس لا کر کے تمہیں دیا ہے کہ ان بچوں کو زیب تن کراؤ۔ خدا کی قسم سوچو تو صحیح، اللہ نے مرتبے کیا عطا فرمائے ہیں، اللہ نے مقام کیا عطا فرمایا، اللہ نے رتبے کیا عطا فرمائے ہیں۔ اللہ کی عزت کی قسم صحابہ کرام اہل بیت کا مقام وہ ہے کہ بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت۔ خدا کی قسم آؤ اہل بیت کے صدقات اللہ سے طلب کریں، اے میرے مالک اہل بیت کا صدقہ عطا فرما، اے میرے مالک اہل بیت کی خیرات عطا فرما، اے میرے مالک اہل بیت کا تصدق عطا فرما اور ان کے صدقے میں ہماری بھی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی بھی مغفرت فرما۔ درود پاک پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور درود شریف پڑھی اللہ رب محمد سیدہ کائنات کا مقام یہ مقام ہے۔ غور کیجئے، بات لمبی ہے لیکن وقت ختم ہونے کو آیا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرما گئے۔ ہجرت فرمانے کے بعد اب مدینہ شریف میں پہلا غزوہ جو ہوا وہ بدر کا غزوہ ہے۔ بس میں آخری بات کی طرف آ رہا ہوں، اپنی بات کو ملا کر بات ختم کرتا ہوں اور کر انشاءاللہ تبارک و تعالی میں اس بات کو مکمل کر دوں گا۔ پہلا غزوہ جو مدینے میں ہوا وہ غزوہ بدر کہتے ہیں، پہلا غزوہ باقاعدہ فوج کے ساتھ۔ اس غزوے کے بعد حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑا سا حالات جو ہے وہ مدینے کے سدھار پر آئے، تھوڑا سا خوشحالی کا ماحول بنا اور معاملات ذرا سا ٹھیک ہوئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابہ کرام نے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت
عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے مشورہ دیا کہ آپس میں مشورہ کیا، مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، آپس میں مشورہ ہوا کہ حضور کی بیٹی کے لیے بڑے بڑے سرداروں کے رشتے آئے، لیکن حضور نے کسی کو یس نہیں کیا، حضور نے کسی کو ہاں نہیں کہا، تو علی نے اب تک اپنا رشتہ کیوں نہیں بھیجا، علی نے پیغام نکاح کیوں نہیں بھیجا؟ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ شاید انہوں نے اپنی غریبی کی بنیاد پر رشتہ نہیں بھیجا ہے، شاید اپنی غریبی کی بنیاد پر رشتہ نہیں بھیجا۔ حضرت عثمان غنی کہنے لگے کہ ایسی بات نہیں ہے، کیا ہم موجود نہیں ہیں علی کو، کیا ہم ان کی مدد نہیں کرتے؟ آؤ چلو علی کو مشورہ دیا جائے کہ وہ حضور کی بیٹی کے لیے اپنا رشتہ بھیجیں۔ توجہ ہے، سن رہے ہیں آپ بات کو، یہ ختم کر دیں۔ آج بات جو ہے وہ میں نے تیزی سے اس لیے کی ہے کہ تاکہ عنوان کی طرف جلدی، جب میں رک رک کے بات کرتا ہوں تو بہت زیادہ وقت لگ جاتا ہے، اس لیے میں بہت اسپیڈ میں سوچ کے آیا تھا کہ بس شروع کروں گا اور بولتا ہی چلا جاؤں گا تاکہ جلدی جلدی عنوان کی طرف آ جاؤں، اور اس سلسلے میں کچھ باتیں بے ترتیب بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بہرحال ہم سیدہ کی فضیلت بیان کر رہے تھے اور اب سیدہ کا نکاح بیان کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب نکاح ہوگا پھر اس کے بعد جو ہے وہ آگے کی باتیں جو ہے وہ شروع ہو جائیں گی، گفتگو اپنے مقام کی طرف چلے گی۔ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے لیے صحابہ کرام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشورہ دینا چاہا، صحابہ نکلے، کہا آؤ دیکھتے ہیں علی کہاں ہیں۔ دیکھا کہ وہ کسی جو ہے وہ باغ میں جو ہے وہ کچھ کام کر رہے ہیں، یا جو ہے وہ کچھ معاملات یعنی انجام دے رہے تھے، کوئی کام کر رہے تھے کسی باغ میں۔ تشریف لائے صحابہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور سے دیکھا کہ آج میرے تینوں یار تشریف لا رہے ہیں، دیکھ کر مسکرائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسکرائے، حضرت عمر بھی مسکرائے۔ کیا دور رہا ہوگا، کیا منظر رہا ہوگا جب صحابہ آپس میں ایک دوسرے کو دیکھتے رہے ہوں گے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کی درمیان کی محبتیں قرآن نے بیان کی ہیں کہ کس طرح صحابہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، کس طرح آپس میں نرم دل ہیں، کس طرح آپس میں خلوص اور محبت رکھتے ہیں۔ یہ تو آج کے لوگوں کا ذہن ہے جو صحابہ کے اندر بھی لڑائیاں ڈھونڈتا نظر آتا ہے۔ خدا کی قسم صحابہ کے اندر ذاتی مفاد کے لیے لڑائیاں نہیں تھیں۔ میں نے کل ہی بیان کیا کہ حضور کا دور خیر القرون تھا، وہ سب سے بہترین دور تھا۔ صحابہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، حضرت علی نے دیکھا، دیکھ کر مسکرائے، ہاتھ دھو کر جو بھی کام کر رہے تھے اس سے فارغ ہو کر کھیت سے باہر تشریف لائے۔ کہا کیا بات ہے، آج سارے لوگ اس کھیت کی طرف نکل آئے؟ سب نے کہا علی ہم تو تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ کہا خیریت تو ہے؟ مجھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ گئے۔ کہا ہاں ہم آج تم کو ایک مشورہ دینے آئے ہیں، تم سے ایک بات پوچھنے آئے ہیں۔ حضرت علی نے کہا وہ کیا بات ہے؟ کہا کہ سارے سرداروں نے حضور کی بیٹی کے لیے رشتہ بھیجا، لیکن تم نے ابھی تک رشتہ نہ بھیجا، تم نے ابھی تک حضور سے کوئی بات نہ کی، آخر ایسا کیوں؟ کس بنیاد پر تم نے حضور سے بات نہ کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نظریں جھکا لی اور کہا چاہتا تو میں بھی یہی تھا، لیکن میرے پاس اتنی حیثیت نہیں ہے، میرے پاس اپنا خود کا گھر نہیں ہے، میں تو حضور کے گھر میں نے پرورش پائی ہے، حضور نے مجھے پالا ہے، حضور نے میری پرورش کی ہے، میرے پاس اپنا گھر بھی نہیں ہے مدینے میں، میرے پاس کوئی مال و جائیداد بھی نہیں ہے، کس منہ سے حضور سے رشتہ مانگوں، کس منہ سے حضور سے ان کی بیٹی کا ہاتھ مانگوں، مجھے سمجھ میں نہیں آتا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا علی تم قدم تو بڑھاؤ، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ مدد کرنے والا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کہتے ہیں تو میں ضرور حضور کی بارگاہ میں پیش ہوں گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے، نہایا دھویا، اچھا لباس پہنا، لباس پہن کر حضور کے حجرے کی طرف جو ہے وہ تشریف لے جانے لگے، حضور کے حجرے کی طرف چلے۔ جب چلے تو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں موجود تھے، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں موجود تھے۔ میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اندر تشریف فرما ہے، باہر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی۔ جب دستک دی تو حضرت ام سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ کون ہے؟ توجہ ہے، میرا خیال ہے اب بات ختم ہو رہی ہے، آپ بھی ایک دم ختم ہی ہو رہے لگ رہا ہے، ذرا بیدار ہو جائیے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم بنا آپ کی توجہ کی گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، بس اب ڈیوٹی سمجھ کے، ڈیوٹی ہے نا، آپ کی ڈیوٹی نہیں، اہل بیت کی ڈیوٹی ہے، ان کی نوکری ہے، اللہ آپ کی نوکری نہیں، اللہ محفوظ رکھے، یہ نوکری اہل بیت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے۔ تو یہ
میں تو یہ بیان کر رہا ہوں کہ بس ان کی نظر کرم ہو جائے, ان کی توجہ ہو جائے, بس ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھ تو لیں. بیان کرنے کا مقصد جب بھی میں یہاں بیٹھتا ہوں بیان کرنے کے لیے, میرا اللہ جانتا ہے کہ جب میں بیان کرنا شروع کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ حسرت ہوتی ہے کہ یہ جو اہل بیت ہیں, مصطفیٰ جان رحمت کے لاڈلے ہیں, حضور کی بیٹیاں ہیں, حضور کے شہزادگان ہیں, میرے پاس علم نہیں, میرے پاس جسارت نہیں, میرے پاس بولنے کا ہنر نہیں, طریقہ نہیں. میں بولتا اس لیے ہوں جب بھی بیٹھتا ہوں یہ سوچ کے بیٹھتا ہوں کہ ایک مرتبہ اگر اہل بیت میں سے کسی نے مسکرا کے دیکھ لیا, ایک مرتبہ ان کی توجہ ہو گئی, تو میرا بیڑا یہاں بھی پار ہو جائے گا, وہاں بھی پار ہو جائے گا. میں تو یہ سوچ کر بیان کرتا ہوں, اور آپ بھی یہی سوچ کر بیٹھا کریں کہ اہل بیت کی توجہ ایک مرتبہ ہو جائے, ایک مرتبہ ہو جائے تو پھر بیڑا ہی پار ہے, یہاں بھی پار ہے, وہاں بھی پار ہے. تو بیان کرنے لگا ہوں سیدہ کائنات کا نکاح, غور کیجئے گا, بس جلدی اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت مولا کائنات نے دروازہ کھٹکھٹایا. حضرت ام سلمہ نے حضور سے پوچھا کہ کون ہے, حضور کون ہے, دروازے کے باہر کون ہے, آپ کے گھر میں کوئی آئے اور آپ کا کوئی بھائی سامنے بیٹھا ہو, کوئی دروازہ کھٹکھٹائے, تو آپ اپنے بھائی سے پوچھیں گے کون ہے یا دروازے پر پوچھیں گے کون ہے؟ کہاں پوچھیں گے بتائیے بھائی؟ جو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے اس سے پوچھیں گے نا کون ہے. تو حضرت ام سلمہ نے حضور سے پوچھا حضور کون ہے؟ تو جو حضور کے علم غیب کا انکار کرنے والے ہیں ان سے ذرا پوچھو کہ وہ حضور سے کیوں پوچھا, اور پھر حضور نے جواب کیا دیا وہ بھی تو سنیے. حضور کہتے ہیں مجھے کیا پتا کون ہے, جا کر دیکھو کون ہے. حضور نے ارشاد فرمایا وہ ہے جس سے اللہ بھی راضی ہے, اس کا رسول بھی راضی ہے, یعنی محبوب بھی ہے محب بھی ہے, وہ ہے. جاؤ علی آئے ہیں, علی آئے ہیں. حضور نے کیوں ارشاد فرمایا؟ ابھی حضرت علی گھر سے چلے تھے کہ حضرت جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, بیت المعمور میں, بیت المعمور کہاں ہے؟ جس طرح انسانوں کا قبلہ زمین پر کعبہ ہے, اسی طرح فرشتوں کا قبلہ 7ویں آسمان پر بیت المعمور ہے, وہ فرشتوں کا قبلہ ہے. حضرت جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ بیت المعمور میں حضرت علی اور آپ کی بیٹی سیدہ کائنات کے نکاح کا اعلان کر دیا گیا ہے, اللہ نے اعلان کر دیا ہے اور علی تشریف لا رہے ہیں. توجہ ہے, بیت المعمور میں اعلان ہو چکا, علی تشریف لا رہے ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا کھول دو, علی ہیں. حضرت علی تشریف لائے تو نظریں جھکی ہوئی تھی اور آ کر حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے. حضور نے کہا علی بیٹھ جاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادب کے ساتھ بیٹھ گئے, سلام عرض کیا. حضور نے کہا علی کیسے آئے؟ حضور کو سب کچھ معلوم ہے لیکن حضور پوچھتے علی کیسے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, زبان خاموش ہے. حضور نے پھر پوچھا علی کیسے آئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظریں جھکی ہوئی ہیں, زبان خاموش ہے. بولے تو کیسے بولیں, کہیں تو کیسے کہیں؟ حضور مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی کا ہاتھ مانگے تو کیسے مانگیں, طلب کریں تو کیسے کریں؟ بڑے بڑے سرداروں کے رشتوں کو یس نہیں کیا گیا, بڑے بڑے لوگوں کے رشتوں کو یس نہیں کہا گیا. تو مصطفیٰ جان رحمت کی بیٹی ہے, ہاتھ مانگے تو کیسے مانگے, منہ کھولے تو کیسے کھولے؟ حضور نے میری پرورش کی ہے, حضور نے مجھے پالا ہے, حضور سے کہیں تو کیسے کہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہیں. میرے آقا کسی کو مشکل میں نہیں ڈالتے. حضور نے ارشاد فرمایا علی پیغام نکاح لائے ہو, نکاح کے لیے آئے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے اشک جاری ہو گئے. کہا جی یا رسول اللہ پیغام نکاح لے کر آیا ہوں. کہا پھر منہ سے کہتے کیوں نہیں؟ کہا حضور مجھے بچپن سے آپ نے پالا ہے, میری پرورش آپ نے کی ہے, آپ نے جو کھایا مجھے کھلایا, آپ نے جو پہنا مجھے پہنایا. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے باپ غریب تھے ابو طالب, آپ نے ان سے لے کر میری پرورش کی, مجھے بھی کھلاتے رہے, مجھے پالتے رہے, مجھے علم دیا, مجھے فن دیا, مجھے ایمان دیا, مجھے قرآن دیا, مجھے اتنے
منصب عطا فرمائے, اتنے درجے عطا فرمائے. یا رسول اللہ جنگوں میں آپ نے مجھے علم دیا, یا رسول اللہ جنگ بدر میں آپ نے مجھے علم دیا, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سارے لوگوں نے اپنا اپنا, آپ نے سب کا سب کو بھائی بنایا اور آپ نے مجھے اپنا بھائی بنایا. یا رسول اللہ کرم بالائے کرم, کرم بالائے کرم, کتنا کرم ہے, کتنا کرم ہے, کتنا کرم ہے. یا رسول اللہ کرم کی بات کیا کروں, کتنا کرم آپ نے فرمایا ہے. ایمان آپ نے دیا, قرآن آپ نے دیا, سب کچھ تو آپ نے عطا فرمایا ہے. یا رسول اللہ میں کس منہ سے کہوں کہ اپنی بیٹی کا ہاتھ دے دیجئے, اس لیے میں خاموش تھا. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, علی تم پیغام نکاح لے کر کے آئے ہو, جاؤ میں نے تمہارا پیغام نکاح منظور کیا. مسجد میں چلو, مسجد نبوی میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلاؤ, حضرت عمر کو بلاؤ, حضرت عثمان غنی کو بلاؤ, حضرت جو ہے وہ صحابہ کو بلاؤ, مسجد میں جمع کرو, میں مسجد میں آتا ہوں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھنے لگے تو حضور نے پوچھا, علی یہ تو بتاؤ کہ تمہارے پاس کچھ سرمایہ بھی ہے یا نہیں, کچھ مال بھی ہے یا نہیں, کچھ دولت بھی ہے یا نہیں. بھائی نکاح کرنے کے لیے کچھ پیسے بھی تو ہونے چاہیے, ورنہ مہر کیسے ادا کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ میرے پاس تو کوئی مال نہیں ہے, ہاں میرے پاس ایک زرہ ہے اور ایک گھوڑا ہے. زرہ وہی جو میدان بدر سے آپ کو ملی تھی, اور وہی گھوڑا جو میدان بدر سے, غزوہ بدر سے آپ کو ملا تھا. کہنے لگے یا رسول اللہ وہ گھوڑا میرے پاس ہے, اور وہ زرہ بہت قیمتی زرہ تھی, بہت موٹی زرہ, بہت زبردست وہ زرہ تھی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا, یا رسول اللہ میرے پاس وہ زرہ ہے. حضور نے کہا گھوڑا چھوڑ دو اور زرہ کو بازار میں بیچ کر اس سے جو پیسہ ملے لے آؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھے اور اپنی زرہ کو لیا, زرہ کو لے کر بازار میں پہنچے, بازار میں پہنچے اور اپنی زرہ کو لے کر کھڑے ہو گئے اور کہا کون ہے جو میری یہ زرہ خریدے, جو کون ہے جو میری یہ زرہ خرید لے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چل گیا کہ حضرت علی اپنی زرہ کو بازار میں بیچ رہے ہیں. اب صحابہ کا طریقہ دیکھو, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی جلدی اپنے گھر سے نکل کر بازار آئے, دیکھا کہ مولائے کائنات کھڑے ہیں, اپنی زرہ کو لے کر اسے بیچنا چاہتے ہیں. حضرت عثمان غنی آگے بڑھے, کہا اے علی کیا یہ زرہ بیچ رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں بیچ رہا ہوں. کہا کتنے میں بیچتے ہیں؟ کہا آپ کتنے میں خریدیں گے؟ کہا 480 درہم میں مجھے دے دیجئے. 480 درہم میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ خرید لی اور 480 درہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیے. جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور پیسے لے کے چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا, اور صحابہ کے مخالفت کرنے والوں کان کھول کر اس جملے کو سننا, جب حضرت علی چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر کہا علی آپ کی شادی کا موقع ہے, میری طرف سے کچھ تحفہ تو لیتے جائیے, میری طرف سے کچھ ہدیہ تو لیتے جائیے. علی نے کہا عثمان کیا تحفہ دینا چاہتے ہیں؟ کہا یہ ذرا میری طرف سے تحفے میں لے جائیے, یہ ذرا میری طرف سے ہدیے میں لے جائیے. غور تو کریے صحابہ کے درمیان محبت کتنی تھی. یہ تمہاری ذہن کا کیڑا ہے, تمہاری زندگی کی نجاست اور خلاصت ہے جو تم نے صحابہ کی زندگی میں عیب تلاش کرنے شروع کیے, جو تم نے صحابہ کی زندگی میں اختلاف کرنا شروع کیا. نہیں نہیں, صحابہ کی زندگی تو محبت سے بھری ہوئی ہے, صحابہ کی زندگی تو پیار سے بھری ہوئی ہے, صحابہ کی زندگی تو الفت سے بھری ہوئی ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ زرہ لی اور زرہ لے کر پلٹے, مسجد نبوی میں تشریف لائے. میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدہ کائنات کا نکاح حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسجد نبوی میں صحابہ کی موجودگی میں کیا. نکاح منعقد ہوا. یہ سیدہ کا نکاح تھا جس نکاح پر صرف لوگوں نے ایک دوسرے کو مبارکباد نہیں دی, بلکہ عرش پر فرشتوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد دی, آسمان کے فرشتوں نے بھی ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی. اور سیدہ کا نکاح مولا کائنات سے اس طرح ہوا. اب سیدہ کی جو فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ آپ تحت نبوت بھی ہیں اور تحت ولایت بھی ہیں. اب یہ جو فضیلت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی کل کی نشست میں ہم کوشش کریں گے کہ جو سیدہ کی یہ فضیلت ہے تحت نبوت ہونے کی اور تحت ولایت ہونے کی, اس پر کچھ بات کریں گے. اور پھر موقع رہا تو انشاءاللہ تبارک و تعالی حسنین کریمین کی ولادت اور پھر اس کے آگے کا سلسلہ جاری ہوگا. اللہ تبارک و تعالی صحت و عافیت دے اور ہم سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.